السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناولز وتھ می چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اندیکھا خواب کی آخری قسط کا پارٹ 1۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیلے۔ مجھے معاف کر دیں ساحر، میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں۔ اسرا کی ندامت میں ڈوبی آواز نے ارد گرد پھیلا تلسم توڑا تھا اور وہ اپنے حواسوں میں لوٹتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تھا جب اسرا نے سرعت سے اس کا بازو تھام کر اسے اٹھنے سے روکا تھا۔ ساحر نے تند نظروں سے اس کی اس جرأت پر اسے دیکھا تھا۔ آپ کو میری قسم ہے، میری بات سنے بغیر نہیں جائیں گے آپ، عجیب مان بھرے حق جتاتے سے لہجے میں کہتی وہ اس کے قدموں کے گرد ایک اندیکھی سے زنجیر باندھ چکی تھی جسے ساحر کے قدموں کو زمین میں جکڑ لیا تھا۔ تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہے، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا۔ گہری ناراضگی بھری نگاہ اس پر ڈال کر کہتا وہ اپنے بازو ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کروا گیا تھا اور ذرا سے رخ پھیر کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ اسرا نے اس کے رک جانے پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ کیا آپ کے دیے گئے کہ 2 منٹ میری گزشتہ ماہ میں صحیح تکلیفوں کا تذکرہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے؟ آپ کی مجھ سے ناراضگی بجا صحیح، مگر آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ ہر حال میں مہربان ہی اچھے لگتے ہیں، ہمیشہ سے میرے لیے صاف دل رکھنے والے، میری غلطیوں کو نظر انداز کرنے والے، میرے ساتھ کھڑے ہونے والے، میری تکلیفوں کو بانٹنے والے ساحر، میرے مسیحا، میرے محسن کا یہ انداز مجھے دن رات ندامت میں مبتلا کر رہا ہے۔ کیا محبت کرنے والے بھی اپنے محب سے اتنا شدید ناراض ہوتے ہیں کہ انہیں دن رات اپنے رویے سے تکلیف دیں؟ اسرا کا انداز شکوہ نہ تھا، اپنے حال سے آگاہی دینے والا تھا، جبکہ اپنی غلطی ہونے کے باوجود بھی اس لڑکی نے جھکنا تو کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ تم میری محبت کو کنسیڈر ہی کب کرتی ہو؟ تمہارے نزدیک تو یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، عارضی ہے، تو پھر اب کون سی تکلیف کا پرچار کر رہی ہو؟ تمہارے نزدیک صرف اپنی انا کی ویلیو ہے اسرا، اپنی نظروں میں میری اور میری محبت کی اوقات تم مجھے بہت اچھے سے بتا چکی ہو۔ وہ اس پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے برف کی مانند سرد لہجے میں بولا نہیں گرایا تھا کہ ایک پل کو تو اسرا بھی اس سے نظریں نہ ملا سکی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، اسے اور اس کی محبت کو ماضی میں اتنا کوسنے کے بعد اب یوں ایک دم سے محبت کا اظہار کرنا خاصا مضحکہ خیز تھا۔ میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں، اسرا نے مجرمانہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے اپنی زیادتیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری شرمندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم وہ کرو جو تم کرنا چاہتی ہو، وہاں رہو جہاں تم رہنا چاہتی ہو، بس مجھ سے دور رہو، کیونکہ میں نے بے عقل لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ساحر نے خفکی سے اس کے جھکے ہوئے سر پر اجنبی سے نکات ڈال کر رخ موڑ کر کہا، جبکہ دل نے اس کی اس بات پر خوب شور مچایا تھا۔ اسرا کی آنکھیں نم تھیں، جبکہ اس کے یوں اپنی بھڑاس نکالنے پر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ساحر کی ناراضگی کا یہ انداز بہت پیارا تھا۔ مگر مجھے تو اب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے اور آپ سے دور نہیں رہ سکتی میں۔ آپ اپنی زندگی میں بقول آپ کے مجھ جیسی کم عقل، نکمی، بے وقوف، پتھر دل، بے حس لڑکی کی تھوڑی سی گنجائش نہیں نکال سکتے؟ اسرا نے ذرا سا مزید اس کے قریب ہوتے ہوئے معصومیت سے آنکھیں چپکتے ہوئے بمشکل اس کے دیے گئے القاب کو زبان پر لاتے ہوئے کہا، جس پر ساحر نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اسرا کا لہجہ التجائی تھا۔ تمہیں تو مجھ سمیت میری محبت پر یقین ہی نہیں ہے، تو پھر کس خوشی میں یہاں رکنا چاہتی ہو؟ یا میری ذات کا کچھ تماشا لگانا باقی رہ گیا ہے تمہاری نظر میں؟ میں اب تم پر کبھی اعتبار کرنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ اس کی بادامی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ برہم لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر غصے سے سرخی گھلنے لگی تھی۔ اس کی باتوں سے اسرا کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس نے اس قیمتی شخص کا دل بہت بری طرح سے دکھایا تھا کہ اس کا یوں خفا ہونا بنتا تھا۔ میرا اللہ گواہ ہے ساحر، میں نے کبھی آپ کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچا، وقت اور حالات نے مجھے ایسا کرنے اور کہنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ جو میں آج آزادی سے اس معاشرے میں جی رہی ہوں وہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ میں اپنی سانس سانس کو آپ کی قرض دار سمجھتی ہوں، آپ کی عزت میری عزت ہے، تو پھر میں کیسے آپ کا تماشا بنانے کا سوچ سکتی ہوں؟ آپ خود بتائیں، میں آپ کو آپ کی جنت کے خلاف کیسے جانے دے سکتی تھی؟ میری وجہ سے آپ اپنی ماں کے مخالف کھڑے ہوتے، ان کی نافرمانی کرتے، میں تو پہلے ہی آپ کے احسان تلے دبی ہوئی تھی، اس پر یہ بوجھ مجھے کبھی خوش نہیں رہنے دیتا۔ میں نے آپ سے طلاق کی بات کی تھی، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں قیامت تک صرف آپ کے نام اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ کیا آپ میری ساری باتیں ایک آخری بار بھول کر مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ اسرا کا لہجہ بھاری تھا، وہ اس کے دل سے اپنے لیے ساری بدگمانیاں نکال دینا چاہتی تھی۔ ماضی میں اپنے کہے الفاظ سے پھانس کی طرح چھپ رہے تھے، وہ ساری غلط فہمیوں کو اس کے دل میں پناہ گزین نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ کچھ شفاف موتی آنسوؤں کی صورت میں اس کے گلابی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ساحر نے اس کی ساری باتیں بڑے تحمل اور سنجیدگی سے سنی تھی،
جس کے بعد اس کے دل سے جیسے کوئی بھاری بوجھ سرک گیا ہو۔ اس کا یہ نیم واضح سا اظہار اسے سرشار کر گیا تھا۔ اس کا دل جیسے اسے مزید اظہار سننے کا متمنی ہوا تھا۔ تم کیوں رہنا چاہتی ہو میرے ساتھ؟ تم بھی تو اس شادی کو کانٹریکٹ سمجھتی تھی نا، تو پھر اب کیوں اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتی ہو؟ سحر نے سینے پر دونوں بازو باندھتے ہوئے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے اتنی آسانی سے بخشنے والا نہیں تھا۔ اسرا نے ایک خاموش نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی اور اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اسے اعتراف محبت کرنا بے حد مشکل لگا، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنا کانفیڈنس بحال کرتے ہوئے اپنے لہجے کو لاپرواہ بناتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ مجھے اپنے اس کھڑوس، بدتمیز، ایروگینٹ، کرپٹ آفیسر سے محبت ہو گئی ہے، اسی لیے میری مجبوری ہے اس کے ساتھ رہنا۔ اسرا نے اپنے لہجے میں انتہائی سنجیدگی اور بیچارگی کی آمیزش پیدا کرتے ہوئے شانے چکا کر کہا، جس پر سحر کا اتنے کڑوے اظہار محبت پر مزید منہ پھولا تھا۔ یہ لڑکی کبھی سدھر نہیں سکتی تھی اور ایسا سوچنا ہی بے وقوفی تھی۔ تم یہ بات کچھ اچھے اور موزوں لفظوں میں بھی کا انتخاب کر کے بھی کر سکتی تھی، تب شاید تمہیں معافی مل سکتی تھی۔ سحر نے افسوس کے سے انداز میں اس کی جانب دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک معمولی سی مسکراہٹ نے اسرا کے لبوں کو چھوا تھا۔ ایکچولی یہ ساری صفات میرے شوہر میں کوٹ کوٹ کر بھری ہیں، اس لیے مجھے ان سے موزوں کوئی الفاظ ہی نہیں ملے۔ اسرا نے اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے عاجزی سے اسے بتایا، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ اسے یوں اپنی تعریف کرتا دیکھ وہ بالکل حنان کی طرح ہی منہ پھلا کر کہتا اپنی جگہ سے اٹھتا اندر کی جانب بڑھا تھا، جب اسرا بھی فوراً ہی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ دیکھیں اب آپ کچھ زیادہ ہی نخرے دکھا رہے ہیں، میں پچھلے 1.5 مہینے سے آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ برداشت کر رہی ہوں، اس سے زیادہ میں آپ کے نخرے نہیں اٹھا سکتی۔ میں آپ سے سیدھی طرح معافی مانگ رہی ہوں، اپنے بولے گئے سنگین لفظوں کی وضاحت اور وجہ دونوں آپ کو بتا چکی ہوں، مگر آپ ہیں کہ ماننے میں ہی نہیں آ رہے۔ اس کے راستے میں حائل ہوتے ہوئے وہ اب کی ذرا سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، اس سے زیادہ وہ اپنے عمل کی صفائیاں نہیں دے سکتی تھی۔ سحر اسرار اس کے لیے بہت خاص تھا، تبھی وہ اسے منا رہی تھی، ورنہ کسی کے ترلے منتیں کرنا یا کسی کو منانا جیسے کام کرنا اسرا عالم سے نہ تو ہوتا تھا اور نہ ہی وہ کرتی تھی۔ سیریسلی یہ تم نے معافی مانگی تھی؟ سحر تو اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر ایک پل کو حیران ہوا تھا، جو اب اسے مان جانے پر باقاعدہ وارن کر رہی تھی یا شاید دھمکی دے رہی تھی کہ اب وہ سیدھی طرح خود ہی مان جائے، ورنہ وہ خود خفا ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ جی اسے معافی ہی کہتے ہیں۔ اسرا نے اس کی بات پر اندر تک جل کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، کیا وہ اس سے پیر پکڑ کر معافی منگوانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ اسرا کو اپنی معافی یوں رائگاں جاتے دیکھ غصہ آیا تھا۔ اس سے محبت ہوئی تھی تو بلا کے ٹیڑھے بندے سے ہوئی تھی۔ یہ آنکھیں کسے دکھا رہی ہو تم؟ اس کے خود کو گھورنے پر سحر نے اسے بال سے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی بادامی آنکھوں میں اپنی سنہری آنکھیں گاڑتے ہوئے بظاہر سخت لہجے میں پوچھا، جبکہ اسرا عالم کی ذات کے انہیں انداز و توار کا تو وہ دیوانہ تھا۔ اپنے عمل سے اسے اسرا کی بادامی آنکھوں میں واضح نمی سی تیرتی نظر آئی، جس پر سحر کے دل کو کچھ چھوا تھا۔ وہ اسے مزید رلانے کا ہرگز خواہشمند نہیں تھا۔ آپ کو اپنی نم آنکھوں سے بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ لٹھمار انداز میں بولی تھی۔ سحر اسرار کو اس کی صدا پر اس سے ایک بار پھر محبت ہوئی تھی۔ وہ اس شیر کے حصار میں کھڑی شیرنی ہی معلوم ہوتی تھی، جو کم از کم اسے تو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ سحر اسرار جس کے سنجیدہ مزاج اور پرسنالٹی میں موجود روب و دبدبے کی وجہ سے کسی کی نہ مسز یہ میری محبت ہی ہے جو تمہیں اتنا مارجن دیتی ہے، ورنہ میری بات کے آگے سے زبان درازی کرنا تو دور کی بات کسی کی جواب دینے کی جرت نہیں ہوتی۔ اس لیے مجھ سے بات کرتے ہوئے تھوڑا اپنے لہجے کو نرم رکھا کرو، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کر کے مجھ سے بات کیا کرو۔ آفٹر آل شوہر ہوں تمہارا، حق ہے میرا۔ اسے یوں ہی اپنے حصار میں لیے اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کی ہتھیلی کو سیدھا کرتے ہوئے وہاں موجود زخم کو نشان کو آہستگی سے اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ سحر کا لہجہ غمگیر اور محبت سے مخمور تھا، اس کا انداز کسی کے گرد تلسم کھینچنے والا تھا، اپنے سحر میں جکڑنے والا تھا۔ اسرا اپنا غصہ بھلائے ہونک سے انداز میں شخص کا یہ روپ دیکھ رہی تھی جو کہ ہمیشہ اپنی باتوں اور عمل سے اس کی دھڑکنوں کو پاگل کر دیتا تھا، اس کا لمس اسے ہمیشہ معتبر کر دیتا تھا۔ یہ دوسری دفعہ تھا جب اس نے اسے یوں چھوا تھا۔ اسرا مبہوت سی اس کی عمل پر اسے دیکھے گئی۔ بارش کی پہلی بوند سحر کے ہاتھ میں مقید اسرا کے ہاتھ پر گری تھی، جسے دونوں میں سے کسی نے بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم سے ناراض رہ کر میں بہت خوش تھا؟ یہ وقت میرے لیے بھی کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، لیکن مجھے اپنی محبت پر یقین تھا کہ ایک دن یہ تمہارے دل پر بھی ضرور اثر ہو کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا بنا دے گی، اور میں اپنی ٹف کوششوں کے بعد بھی آخر جیت گیا۔ میں آج اسے کھلے آسمان تلے تمہاری ساری غلطیوں نادانیوں کو بھلا کر تمہیں اپنی زندگی میں ویلکم کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ کہ تم میرا ساتھ دو گی، میرا ساتھ عمر بھر کے لیے قبول کرو گی؟
دراز قامت روشن پیشانی پر فتح مندی کی کھلتی مسکراہٹ اس کی خوبصورت شخصیت کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے اسی ہاتھ کو تھامے وہ ہولے ہولے اپنے انگوٹھے سے سہلاتا ہوا آنکھوں میں دنیا جہان کی محبت سموئے، جس کا اظہار تو اس کے لہجے سے بھی ہوتا تھا۔ اپنی نگاہیں قریب کھڑی حسن و سادگی کے پیکر پر جمائے پوچھ رہا تھا، جس پر اس کے محبت میں ڈوبے شفاف لفظوں پر اسرا کی آنکھوں سے ایک بے آواز آنسو تیزی سے بہہ کر گرا تھا۔ وہ شخص سراپا محبت تھا، اسے کیسے نہ اس سے محبت ہوتی۔ اس کے بااثر لفظوں کی تاثیر نے اسرا کے رگوں پے میں سکونیت و طمانت بھر دی تھی۔ اسے منتصر نگاہوں سے خود کو تکتا پا کر وہ نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی اپنا سر اس بات میں ہلاتی بے ساختہ ہی اس کے گلے لگی تھی۔ اسے لگا سحر کو اسے معاف کرنا اور یوں پھر سے اپنے جذبوں کا اظہار کرنا اسے واپس زندگی کی نوید سنا گیا تھا، اسے خاص کر گیا تھا، اس کی محبت کو معتبر کر گیا تھا۔ وہ تشکر کے آنسوں کو اپنی آنکھوں سے بہنے سے روک نہ پائی تھی، جس پر سحر نے اسے گرد حصار بناتے ہوئے نرمی سے اس کے بالوں کو چھوا تھا۔ اسرا کے لیے اس کی محبتوں کے دریا کوزے میں سمٹ آئے تھے، ایک ایسا کوزہ جس کا منہ ہمیشہ ہی کھلا رہتا تھا۔ اس نے ہر کثافت کو دل سے نکال کر اسے اپنا لیا تھا، اپنی زندگی کو آسان کر لیا تھا، اور پھر وہ کیوں کر بے مقصد ناراضگی کو مزید بڑھاتا جب یہ لڑکی اس کی دن رات کی مانگی گئی دعاؤں کا ثمر تھی۔ اس نے اسرا کے معاملے ہمیشہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج سحر اسرار کی خالص بے لوث محبت جیت گئی تھی، اسے اسرا عالم مل گئی تھی، اور اسرا عالم کو بھی سحر اسرار مل گیا تھا، جس سے محبت کی انتہا وہ خود نہ واقف تھی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ شخص اتنا ہی ضروری ہو گیا تھا جتنی جینے کے لیے سانسیں۔ گہرے بادلوں کے پیچھے سے نکلتا چاند ان کی ایک کونے پر مسکرایا تھا اور پھر سے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اطراف میں چلتی ٹھنڈی پرسکون ہواؤں کے باعث درختوں کے پتے بھی خوشی سے جھومتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں آسمان سے بارش کی بوندیں برسنا شروع ہوئی تھی، جو کہ ابر رحمت کی طرح برستی انہیں بھگا رہی تھی۔ آسمان سے فرحت بخش شبنم کے قطرے برس کر انہیں بھگو گئے۔ محبت مل جاتی ہے، بس انائیں مارنی پڑتی ہیں، جھکنا پڑتا ہے، دلوں میں وسعت پیدا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ محبت کرنا نبھانا کم ظرفوں کے بس کی بات نہیں۔ محبت میں برابری، خوبصورتی، معیار، رتبہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ہر طرح کے سود و ضیاع سے پاک ہوتی ہے، اسی لیے تو محبت اندھی ہوتی ہے۔ صبح صبح اسرار ولا میں معمول کی طرح ہی چہل پہل تھی، ہر کوئی اپنا روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھا۔ حاشر نیند میں ڈوبا اپنے بستر پر پڑا تھا۔ سحر جاگنگ کرنے کے لیے پچھلے 1 گھنٹے سے گھر سے غائب تھا، اور میسا بیگم اور اسرا معمول کی طرح کچن میں سب کے لیے ناشتہ ریڈی کرنے میں مصروف تھی۔ اسرا گہرے شوکنگ کلر کی امبرائڈری ڈریس میں ملبوس، کانوں میں گولڈ کے ایئر رنگ، ہاتھوں میں نازک سی گولڈ کی چوڑیاں پہنے لائٹ سا میک اپ کیا صحیح معنوں میں اس گھر کی بہو معلوم ہوتی تھی، جبکہ اس کے گلے میں خوبصورت سی گولڈ کی چین تھی، جس پر ننھے ننھے ہیرے ڈیزائن کی صورت میں لگے اس چین کی بیشی قیمت ہونے کا پتہ دیتے تھے۔ یہ چین اسے کل رات سحر نے بطور گفٹ پہنائی تھی۔ اسرا کی بے داغ گردن میں یہ چین بہت نمایاں ہو رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر پھیلا اطمینان عام روٹین سے ہٹ کر تھا۔ وہ بڑے انہماک سے سحر کے لیے خود ناشتہ بنا رہی تھی، جبکہ رمیسا بیگم تو اس کے رنگ و روپ اور اپنے بیٹے کے لیے محبت دیکھ دل ہی دل میں اس کی کئی بار بلائیں لے چکی تھی۔ بی بی جی، یہ آپ کی چین بڑی پیاری ہے، آج سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں پہنی، اور آج کا کوئی خاص دن ہے جو آپ یوں تیار ہوئی ہیں؟ جنت بی بی نے آنکھوں میں ستائش لیے اپنی چھوٹی بیگم صاحبہ کو دیکھ کر کہا۔ اپنی دھن میں مگن کباب فرائی کرتی اسرا ان کی بات پر چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، اور پھر انہیں یوں خود کو تکتا پا کر ہولے سے مسکرائی تھی۔ یہ چین آپ کے چھوٹے صاحب نے تحفے میں دی ہے مجھے، اور رہی بات تیاری کی تو بس آج دل کر رہا تھا۔ اسرا نے سحر کی محبت بھرے انداز کو سوچ کر محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر ملازمہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے زیر لب ماشاءاللہ کہا تھا۔ اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے بی بی جی۔ جنت بی بی نے اسے دیکھ کر دل سے دعا دیتی ہوئی باہر ٹیبل سیٹ کرنے چلے گئی تھی۔ اسرا، اب تم نے روز ایسے ہی تیار ہوا کرنا ہے تاکہ صحیح معنوں میں اس گھر کی بڑی بہو لوگو۔ رمیسا بیگم نے قیمے کا سالن ڈونگے میں نکالتے ہوئے اسے مان بھرے لہجے میں کہا تھا۔ جی آنٹی، جیسے آپ کو اچھا لگے، اسرا نے بڑی فرما برداری سے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا، جس پر رمیسا بیگم کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ جیتی رہو اور ہمیشہ خوش رہو، میں حاشر کو جگانے جا رہی ہوں، تم تب تک ٹیبل پر ناشتہ لگا دو۔ رمیسا بیگم اپنی بات کہتی ہوئی کچن سے باہر نکلی تھی، جس پر اسرا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کی بات کا جواب دیا تھا۔ ناشتہ ٹیبل پر لگوانے کے بعد اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس وقت تک تو سحر آ جایا کرتا تھا۔ ابھی وہ کمرے کی طرف بڑھتی جب اسے باہر پورچ سے اس کی آواز سنائی دینے لگی، جو ملازم سے کسی بات پر باز پرس کر رہا تھا۔ اسرا اس کی آواز سن کر مسکراتی ہوئی جانب بڑھی تھی، جب وہ اسے داخلی دروازے سے اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ یا جب جاگنگ کرتے کرتے کس جانب نکل گئے تھے جو آپ کو واپس آتے ہوئے اتنا وقت لگ گیا؟ اسرا نے کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے آنکھیں گھما کر ایک نظر لاؤنج میں لگی بڑی سی وال کلاک پر ڈال کر پوچھا۔ اس کا انداز تفتیشی سا تھا۔
دوسری جانب اس پر نظر پڑتے ہی سحر کو اپنا دل سست رفتار میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ کلر اسے پسند نہیں تھا، مگر آج اسرا کو اس کلر کے لباس میں ملبوس دیکھ کر یہ رنگ اس کی فیورٹ لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کی تیاری کو دیکھتے ہوئے لمحوں میں اس کی سنہری آنکھوں میں پسندیدگی سمیت ستائش ابھری تھی۔ میں تو روز اسی وقت گھر لوٹتا ہوں، لیکن شاید تم آج کچھ زیادہ ہی شدت سے میری منتظر تھی، اس لیے تم نے محسوس کیا۔ سحر اس کے قریب ہی دیوار پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے ذرا سا اس کی جانب جھک کر نرمی سے کہا تھا۔ ہاں، انتظار تو میں آپ کا کر رہی تھی، کیونکہ میں نے آج آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے آپ کا فیورٹ ناشتہ بنایا ہے۔ اسرا کا انداز پرجوش تھا، وہ اس کے یوں اپنی طرف جھکنے پر پیچھے دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ میرا فیورٹ ناشتہ؟ سحر نے تعجب سے پوچھا۔ وہ تو جاگنگ سے واپس آنے کے بعد فریش شیک یا جوس پیتا تھا اور پھر ناشتے میں 3 بوائل ایگ اور کافی کا مگ لیتا تھا، یا کبھی کبھار سلائس پر بٹر لگا کر کھا لیتا تھا۔ اس سے زیادہ ناشتہ وہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ تھوڑا ڈائٹ کانشیس تھا۔ آئلی چیزوں سے تو وہ سخت اجتناب کرتا تھا۔ جی، میں نے آپ کے لیے لیئرز والے پراٹھے، کباب، ہاف فرائی ایگ اور یمی سا قیمے کا سالن بنایا ہے۔ اسرا نے دلچسپی سے اسے بتایا۔ یہ سب وہ بہت اچھے سے بنانا سیکھ گئی تھی، اس لیے اس نے بہت شوق سے یہ سب اس کے لیے بنایا تھا۔ دوسری جانب اتنا ہیوی ناشتے کا سنتے ہی پہلے جوگنگ کے سبب اس کی پسینے سے تر پیشانی پر مزید پسینہ نمودار ہوا تھا۔ اسرا نے بے ساختہ ہی اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کی روشن پیشانی پر چمکتا پسینہ صاف کیا تھا، جس پر سحر کا دل ایک پل کو رکا تھا۔ اسرا کا یوں خیال کرنا سیدھا اس کے دل پر ٹھا کر کے اثر انداز ہوا تھا۔ وہ کئی لمحے اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکا، جبکہ اسرا کا انداز سادہ تھا۔ اب تم اتنا خیال رکھو گے تو میں تو کسی اور کام کا نہیں رہوں گا، سحر نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے عاجزی سے کہا۔ اس کے انداز میں وارفتگی تھی جس پر اسرا کو اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل لگا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، جس نے اسرا کو نگاہیں پھیرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے کیا کیا ہے، بس ذرا سا ناشتہ ہی بنایا ہے، اسرا نے نہ سمجھے سے اسے دیکھے بغیر کہا، جس پر خود پر جمی اس کی نظروں کی تپش نے اس کا سارا اعتماد ڈگمگا دیا تھا۔ سحر اس کی پلکوں میں ہوتی ہے لرزش کو محسوس کرتے محظوظ ہوا تھا۔ یہی تو کہہ رہا ہوں، کیا ضرورت تھی اتنی گرمی میں کچن میں جا کر یہ سب بنانے کی؟ تم میرے لیے 2 انڈے بوائل کر دیتی اور 1 مگ کافی بنا دیتی، میں اتنے میں ہی خوش ہو جاتا۔ سحر نے اس کی چہرے پر آئے بالوں کے آوارہ لٹوں کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ جی نہیں، اب سے میں آپ کو یہ بیماروں والا ناشتہ ہرگز نہیں کرنے دوں گی، اب سے آپ ہیلتھی ناشتہ کریں گے، اسرا اس کی بات پر نفی میں سر لاتے ہوئے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا اور اپنے بالوں کی لٹوں کو دوبارہ سے کیچر میں مقید کیا، جو کیچر ڈھیلا ہونے کی وجہ سے طراز سے باہر نکل آئی تھی۔ کیوں میری ساری محنت کا ستیہ ناش کرنا چاہتی ہو؟ تم نے آج میرے لیے اتنی محنت کی، اس لیے میں آج کے دن تو اپنی ڈائٹ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن روزانہ کے لیے مجھ سے ایسی کوئی امید نہ رکھنا۔ سحر نے پہلی بات ایک نظر اپنی کسرتی جسم کو دیکھتے ہوئے لجاجت سے کہی تھی، جبکہ دوسری بات اسے صرف اور صرف اس کا دل رکھنے کے لیے حامی بھرتے ہوئے آئندہ کے لیے اسے نرمی سے ٹالا تھا۔ اسرا نے اس کی بات پر آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا تھا، جو کہ اپنی فٹنس کو لے کر بہت کانشیس تھا۔ آپ جائیں، فریش ہو کر آ جائیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اسرا سنجیدگی سے اس پر ایک نگاہ ڈال کر کہتی پلٹنے لگی، جب سحر نے سرت سے اس کی کلائی تھامی۔ وہاں کہاں جا رہی ہو؟ الماری سے میرے کپڑے کون نکالے گا؟ سحر نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کپڑوں چکا کر پوچھا۔ پہلے کون نکالتا تھا، اور میں مصروف ہوں، اسرا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہاری مصروفیت کی ایسی کی تیسی، سیدھی طرح چلو، جا کر میری تیاری میں مدد کرواؤ، ورنہ مجھے تمہیں اٹھا کر لے جانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اس کی گلابی رنگت کو دیکھ کر کہتا، اس کے بالوں کو کیچر کی گرفت سے آزاد کر گیا تھا، جس پر اسرا کے گنگریالے بال اس کی پشت پر بکھر گئے۔ اس نے اس کی اس حرکت پر الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ اب آپ خود لڑائی شروع کر رہے ہیں، اسرا نے اس کی حرکت پر وارننگ دینے والے لہجے میں دیکھ کر ٹوکا۔ نہیں، میں تو محبت شروع کرنے کے موڈ میں ہوں۔ اس کے خفا ہونے پر وہ مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو تھامتا ہوا مخمول لہجے میں بولا تھا اور اسے لیے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی بات سے اسرا کی رنگت میں مزید گلال پھیلا تھا۔ اس کی روکھی سوکھی طبیعت کی یہ محبت بھرے انداز بڑے جان لیوا تھے، جو کہ اسے ایک نئے سحر سے متعارف کروا رہے تھے، جس کا یہ انداز صرف اسی کے لیے تھا۔ ڈیڈ، لائبہ آپ کے ساتھ ہے؟ رافع نے پیشانی مسلتے ہوئے اپنے اضطراب کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ صبح تو میں اسے گھر پر ہی چھوڑ کر آیا تھا، جمال صاحب نے اس کے انداز میں پریشانی کو بھانپتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ پھر وہ کہاں گئی؟ گھر پر تو نہیں ہے، اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے، کیا اس کا تایا جان کی طرف جانے کا کوئی ارادہ تھا؟ آپ کو کچھ بتایا تھا اس نے؟ رافع اپنے شک کی یقین دہانی کرنی چاہی تھی۔ نہیں، مجھ سے تو اس نے ایسی کوئی بھی ذکر نہیں کیا تھا، میں بھابھی کو فون کر کے پوچھتا ہوں، جمال صاحب نے تسلی دیتے ہوئے نرمی سے کہا، جس پر رافع نے اوکے کہتے ہوئے رابطہ منتقل کیا تھا۔ اس سے شام ہی گھر لوٹا تھا جب فلیٹ میں چھائی گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ کافی دیر بیل دیتا رہا، جب لائی کے دروازہ نہ کھولنے پر اپنے پاس موجود ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولتا ہوا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے پورے فلیٹ میں گھوم پھر کر اسے آواز دے کر دیکھ لیا تھا، مگر وہ یہاں
ہوتی تو اس کے سامنے آتی۔ رافع کو بڑی شدت سے اس کی غیر موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے لائے کو دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل چیک کیا تھا جس پر اس کی کوئی کال یا میسج نہیں تھا، جبکہ دن میں 2-3 بار اسے میسج یا کال ضرور کرتی تھی۔ رافع اسے ڈھونڈتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا تو سامنے ہی رائٹنگ ٹیبل پر پڑی اپنی ڈائری کو دیکھ کر ایک پل کو اس کے قدم زمین میں جکڑ گئے تھے۔ یہ محض ڈائری نہیں تھی، اس میں اس کی زندگی کا وہ حصہ رقم تھا جو اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس ڈائری کو تو اس نے بڑی حفاظت سے الماری کے لاکر میں چھپا کر رکھا تھا، پھر اس کا یوں باہر پڑے ہونا اسے تشویش میں مبتلا کر گیا۔ اس ڈائری میں رافع کی لا حاصل محبت کی داستان رقم تھی، جسے اس نے خود تنہائی کے لمحوں میں اپنے جذبات کے لفظوں کا نام دیتے ہوئے اس پر اتارا تھا۔ اس ڈائری کا یہاں پڑے ہونا اس کے ذہن میں بہت سے خدشات پیدا کر گیا تھا، جس کی فی الحال وہ نفی کر رہا تھا۔ کیا لائبہ نے یہ ڈائری پڑھی تھی؟ کیا وہ اس کی پہلی اور لا حاصل محبت کی داستان پڑھ چکی تھی؟ کیا وہ اس سے بدگمان ہو کر یہاں سے چلے گئی تھی؟ رافع کے دماغ میں ایک ساتھ بہت سے سوال گھومتے ہوئے اسے بے چین کر رہے تھے۔ تب اس نے پریشانی میں ہی ڈیڈ کو کال ملا کر کنفرم کرنا چاہا تھا، جن کا جواب سننے کے بعد اسے اپنے شک کے یقین ہونے کا گمان ہوا تھا۔ اس کی ڈائری ادھ کھلی حالت میں ٹیبل پر اوندھی پڑی تھی۔ جب رافع نے اسے اٹھا کر سیدھا کیا تو سامنے اس کی لکھائی میں لکھا اظہار محبت تھا، جس سے کسی کے لیے بھی اس کی دیوانگی کی انتہا چھلکتی تھی۔ رافع نے غصے سے ڈائری بند کرتے ہوئے اسے واپس لاکر میں رکھا تھا اور ایک بار پھر لائی کا نمبر ڈائل کیا تھا، جو کہ بند جا رہا تھا۔ اسی لمحے ڈیڈ کا پیغام اسکرین پر جگمگایا تھا، جس میں اسے بتا رہے تھے کہ لائی دوپہر کو ٹیکسی سے اپنے گھر گئی تھی اور اس کا وہاں کچھ دن تک رکنے کا ارادہ ہے۔ غصے سے رافع کی پیشانی کی رگیں تنی تھی۔ تم سے بڑا بیوقوف میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اب بیٹھی وہاں جلتی کرتی رہنا، میں بھی نہیں آؤں گا کوئی صفائی دینے۔ اس کی اس جلد بازی پر وہ ضبط سے جھنجھلاتے ہوئے کہتا شدید مشتعل دکھائی دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد اسے غلط سمجھ رہی ہوگی اور یقیناً وہاں بیٹھی رو رہی ہوگی، جبکہ رافع کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے غصہ اس کی ڈائری پڑھنے پر آ رہا تھا یا اس کی بدگمانی پر آ رہا تھا، اس کے یوں گھر سے جانے پر آ رہا تھا یا اس کے رونے کا سوچ کر آ رہا تھا۔ اسے لائبہ سے اس ریئیکشن کی توقع نہیں تھی، جانے اس نے وہاں جا کر اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کیا کیا بتایا ہوگا۔ رافع اس کی اس حرکت پر غصے سے کھول رہا تھا۔ اگر حنان کے پیپرز نہ ہو رہے ہوتے تو میں تم دونوں کو بھی ساتھ لے کر جاتا۔ اب ایسے سیڈ تو نہ ہونا۔ اس کے جانے کا سن کر ہی شام سے اس کے چہرے پر اداسی پھیل گئی تھی، جو کہ اسے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ نک سک سا تیار ہوا ایئرپورٹ نکلنے کے لیے ریڈی تھا۔ اس کی فلائٹ میں 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ جانے سے پہلے صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا وہ ایک ضروری میل سینڈ کر رہا تھا۔ زمن اس کی ساری پیکنگ کر چکی تھی اور اب نرم و ملائم بستر پر پھیل کر سوئے حنان کے سرہانے بیٹھی خود کو اس سے لا تعلق ظاہر کر رہی تھی، جبکہ عاطف تو اب اس کی رگ اور رگ سے واقف تھا۔ میں کیوں سیڈ ہونے لگی؟ جائیں آپ کو دیر ہو رہی ہے اور مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، زمن نے اس کی جانب دیکھے بغیر سوئے ہوئے حنان پر کمفرٹر اڑاتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ عاطف پورے 15 دنوں کے لیے بزنس میٹنگز کے لیے دبئی جا رہا تھا، جسے سننے کے بعد زمل کے گلاب کی طرح کھلا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ زمل کو وہ اپنی اتنی عادت ڈال چکا تھا کہ ایک دن بھی اس کے بغیر رہنے کا سوچ کر ہی اس کا جی گھبرانے لگتا تھا۔ اس کے جانے کا سن کر وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے میں خفگی کا عنصر لانے سے خود کو روک نہ سکی۔ زمل، عاطف اس کی خفگی کو محسوس کرتے ہوئے محبت و عاجزی سے اسے پکارا تھا۔ کیا زمل عاطف، پرسوں سے رمضان شروع ہو رہا ہے اور ایک آپ ہیں کہ جنہیں اپنے بزنس ٹور سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ آپ اپنے مینیجر کو بھیجا کریں آؤٹ آف کنٹری میٹنگز کے لیے، مجھ سے نہیں آپ کے بغیر سب کچھ اکیلے مینیج ہوتا۔ زمل نے آنکھوں میں دنیا جہان کی ناراضگی بھرے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ اس کے لہجے میں بے بسی کا عنصر بڑا نمایاں تھا۔ نیکسٹ ٹائم پکا میں ایسے ہی کروں گا، مگر اب تو اپنا موڈ ٹھیک کرو نا۔ اگر میں ایسے جاؤں گا تو وہاں کا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگے گا۔ عاطف لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتا ہوا اس کے پاس سائڈ ٹیبل پر ٹکتا ہوا لجاجت سے بولا تھا۔ اس کا شمار دنیا کے کامیاب اور امیر ترین بزنس مین کی لسٹ میں ہوتا تھا۔ بزنس کی دنیا میں اس کا خوب نام اور اس کی شخصیت کا ضم تھا، جبکہ زمل کے سامنے اس کی محبت میں گرفتار ایک عام سا انسان تھا، جس کے لیے اپنی بیوی اور بیٹے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ زمل نے اس کی لجاجت بھرے لہجے پر ترچھی نگاہوں سے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ پرومس کریں؟ زمل نے یوں ہی منہ پھلائے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلاتے ہوئے کہا۔ پکا پرومس یار، نیکسٹ ٹائم اپنی جان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، عاطف نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی اسے زمل اور حنان میں کوئی فرق نہیں لگتا تھا، دونوں کے انداز اور حرکتیں یکساں ہی ہوتی تھی، جبکہ حنان 5ویں سال میں لگ چکا تھا۔ اور یہ حنان کو جو اس کی دادی نے نئی پٹی پڑھائی ہے، اس کا میں کیا علاج کروں؟ زمل نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تھا، جس پر عاطف اس کی پریشانی سی شکل دیکھ کر بمشکل اپنی امٹ آتی مسکراہٹ کو دبا گیا۔ تم جانتی ہو زمل، میں اپنے بیٹے کی کوئی بات نہیں ٹالتا، اب اگر اس کو اپنے جیسا ایک کیوٹ سا بھائی چاہیے تو لا کر دینا تو پڑے گا۔ عاطف نے بظاہر
بڑی سنجیدگی سے کہا، جبکہ وہ جمل کو خود پر اٹھتی تعجب بھری نگاہوں سے خاصا محظوظ ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو جانا چاہیے، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی۔ جمل نے اسے اتنا سنجیدہ دیکھ کر بات کو ٹالنا چاہا، جبکہ یہ الگ بات تھی کہ حنان صبح اٹھنے کے بعد سارا دن اسی بات پر اس کا سر کھانے والا تھا، جس کی دادی نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ اس کے پاس بھی ایک چھوٹا سا پیارا سا بھائی ہونا چاہیے جس کا وہ خیال رکھے، جس سے وہ اپنے ٹوائز شیئر کرے، جس کے بعد سے حنان کو ضد کرنے کے لیے ایک نئی فرمائش مل گئی تھی۔ دیر تو ہو رہی ہے، لیکن میں واپس آ کر تفصیل سے اس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ شریر سے لہجے میں کہتا، اسے اپنے سال لگاتا ہوا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے دروازے کے پاس پر اپنا سوٹ کیس اور لیپ ٹاپ بیگ لیتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی بات پر جمل کے چہرے کی رنگت میں سرخی کھلی تھی، وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ جمل گیٹ تک اسے چھوڑنے آئی تھی۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، اس وقت سب گھر والے سو رہے تھے۔ وہ اس کی گاڑی کو گیٹ سے باہر نکلتے دیکھ اسے اللہ کی امان میں سونپتے ہوئے اداسی سے پلٹی تھی اور آ کر حنان کے برابر میں محو استراحت ہوئی تھی۔ دونوں باپ بیٹے ہی جھلے تھے۔ نرمی سے اس کی پیشانی پر سے بالوں کو سمیٹ کر بوسہ دیتی وہ ان دونوں کی باتوں کو یاد کرتی ہوئی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ یہ دونوں ہی اس کی کل کائنات تھے، جن کے بعد جمل کو اپنی زندگی میں اور کسی چیز کی تمنا ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے رب کی نعمتوں پر دل سے شکر گزار تھی۔ اس کی زندگی میں بھی کچھ برا وقت آیا تھا جس میں اس نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے دل میں راج کرتی تھی، ایک پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا، جس کی رحمتوں کے بارش کے برستے ہی اس کے مخصوص رونقیں ہر سو بڑھ گئی تھی۔ فاطمہ تایا جان کی پوری فیملی کے ساتھ رمضان شروع ہونے سے پہلے عمرے پر گئی ہوئی تھی۔ ان کی واپسی رمضان کے دوسرے ہفتے کے اختتام پر تھی۔ اسرا کی تقریباً روزانہ ہی اپنی ماں سے فون پر بات ہوتی تھی۔ زندگی جیسے واپس اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ پہلا روزہ جمعہ مبارک کے دن تھا، جس پر رمیسہ بیگم نے اپنے گھر میں سب کو افطاری پر انوائٹ کیا تھا۔ جمل حنان کے ہمراہ دوپہر کو ہی یہاں آ گئی تھی۔ جمال صاحب اور رافع عصر کے بعد آئے تھے۔ نیاب کی فیملی افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچی تھی۔ ان کے گھر میں مہمانوں سے خوب رونق اور چہل پہل ہو گئی تھی۔ سحر شام 5 بجے گھر لوٹا تھا، جبکہ حاشر آج آفس گیا ہی نہیں تھا۔ یہ یوں کہنا بہتر تھا کہ رمیسہ بیگم نے اسے جانے ہی نہیں دیا تھا اور سارا دن اسے اپنے ساتھ مختلف کاموں میں الجھائے رکھا تھا۔ لان میں اچھی سی ڈیکوریشن کے ساتھ افطاری کے زبردست انتظام کیا گیا تھا۔ سارے ڈیکوریشنز کے کام اسرا اور حاشر نے مل کر کیے تھے، جبکہ کھانے کا مکمل انتظام رمیسہ بیگم نے خود کروایا تھا۔ سب کو کھانے سمیت ہر چیز بہت پسند آئی تھی، جس کا کریڈٹ حاشر اور اسرا بہت پرجوشی سے وصول کر رہے تھے۔ حاشر کے تو سسرال والے بھی آئے ہوئے تھے، جس پر جناب کا موڈ کچھ زیادہ ہی خوشگوار تھا۔ افطاری کے بعد نیاب کو سب کے لیے چائے کافی بنانے کا شوق چڑھا تھا، جس پر رمیسہ بیگم نے اپنی ہونے والی دوسری بہو کو نرم نگاہوں سے دیکھا تھا، جو ان کے گھر میں آتے ہی سب سے گھل مل جاتی تھی، جیسے ہمیشہ سے یہاں رہتی آئی ہو، جبکہ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی بیسٹ فرینڈ کا یہاں ہونا تھا، جو کہ نیاب کی خود اعتمادی کا قائم رکھتا تھا۔ جمل کو اپنے بھائیوں کی چوائس پر فخر تھا، اسے اپنے 2 بھابیاں بے حد پسند تھیں۔ جمل مسکراتے ہوئے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے نیاب کے ساتھ ہی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ حاشر بہانے سے لان سے اٹھتا آ کر کچن میں نیاب کے سر پر سوار ہوا تھا اور کچن کاؤنٹر پر بیٹھ کر اپنی باتوں سے نیاب کو تنگ کرنے لگا تھا، جس پر جمل ان دونوں کی نوک جھوک کو انجوائے کرتی ہوئی نیاب کی سائڈ لے رہی تھی، جبکہ حاشر اکیلا ہی کافی تھا۔ وہ ٹیرس میں کھڑا انسپکٹر روہیل سے کیس کے سلسلے میں فون پر بات کر رہا تھا، جب کسی نے بھانپ اڑاتا کافی کا مگ اس کے سامنے کیا تھا، جس پر ساحر بغیر دیکھے بتا سکتا تھا کہ آنے والی اس کی بیوی ہے۔ اسرا کی لائٹ سے پرفیوم کی خوشبو سے بالکل اپنے پیچھے ہوا میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جس پر اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھتا چھوٹی سی ٹرے سے کافی کا مگ اٹھا چکا تھا، جبکہ اس کی کلائی پر نظر پڑتے ہی وہ ایک لمحہ کے لیے چونکا تھا۔ اس کی استفہامی نظر کا مفہوم پڑھتے ہوئے اسرا محظوظ ہوتے ہوئے مسکرائی تھی۔ انسپکٹر روہیل مسلسل ساحر کو پکارتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، مگر اسرا عالم اس کی ساری توجہ خود پر مبذول کروا چکی تھی، جس کے بعد کہیں اور متوجہ ہونا ناممکن تھا۔ وہ اسے دوبارہ کچھ دیر میں کال کرنے کا کہتا فون بند کر چکا تھا۔ اسے تو تم نے بغیر دیکھے ہی پھینک دیا تھا، پھر اب یہ کیسے آیا تمہارے پاس؟ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کر اس میں جگمگاتا یہ وائٹ گولڈ بریسلٹ، جس کے درمیان میں سنہری رنگ کا چھوٹا سا گھڑی کا ڈائل تھا، یہ بریسلٹ مکس واچ تھی جو اس نے اسے منہ دکھائی کے تحفے میں دی تھی، اور اسرا نے اسے کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ پھینکا تو نہیں تھا، بس کہیں رکھ دیا تھا، اسرا نے اس کے یوں کہنے پر تصحیح کی تھی۔ ہاں یہ سچ تھا کہ اسرا اس کا دیا گیا یہ تحفہ بغیر کھولے ڈریسنگ ٹیبل کے سب سے نچلے دراز میں کسی ناپسندیدہ چیز کی طرح پھینک دیا تھا، اور آج جب وہ اپنے ایئر رنگز ڈھونڈ رہی تھی تو اسے ہنوز ویسے ہی وہاں پڑا دیکھ اسے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ یہ تو اس کی منہ دکھائی کا تحفہ تھا جو تب اس نے لاپرواہی سے یہاں پھینک دیا تھا، مگر اب اسرا کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت تھی۔ تبھی اس نے ندامت سے اسے اٹھاتے ہوئے کھولا تھا اور اس کے اندر موجود اس بیش قیمت ریسٹ واچ مکس بریسلٹ کو
دیکھ ساحر کی چوائس سے متاثر کر گئی تھی۔ تب تمہیں میری محبت کی قدر کہاں تھی؟ تبھی تو یہ بیچارہ اتنے مہینے لاوارثوں کی طرح رلتا رہا۔ ساحر نے افسوس کس انداز میں کہتے ہوئے اس کی کڑائی چھوڑ دی تھی۔ اسرا نے دیکھا تھا اس کے چہرے پر سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا مجھے اب آپ کی محبت کی قدر ہے؟ یہ تو میرے ڈریس کے ساتھ میچ ہو رہا تھا، بس اسی لیے میں نے پہن لیا۔ اسرا نے لاپرواہی سے شانے جھکاتے ہوئے گردن اکڑا کر کہا تھا، جس پر کافی پیتے ساحر نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اب تو پھر تم یہ بھی کہو گی کہ تم نے میرے ساتھ ٹویننگ نہیں کی؟ بائی چانس ہم نے ایک جیسے کلر کے لباس زیبتن کیے ہیں؟ ساحر نے ایک تنقیدی نگاہ سر سے پیر تک اس پر ڈالتے ہوئے کہا، جس پر ایک پل کو تو اسرا سٹپٹائی تھی۔ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی آج وائٹ ہی پہنیں گے، میں نے تو آپ کو افطاری پر دیکھا تھا۔ اسرا نے اپنی چوری پکڑے جانے پر صاف منہ کرتے ہوئے کہا، لیکن میرے یہ کپڑے تو تم نے ہی نکالے تھے، یاد نہیں تمہیں؟ ساحر نے اسے مزید تنگ کرتے ہوئے یاد دلایا تھا، جس پر اسرا نے بے ساختہ لب دبائے تھے۔ وہ یہ کیوں بھول جاتی تھی کہ اس کا شوہر کوئی عام آدمی نہیں بلکہ SSP ہے، اس کے ساتھ وہ کچھ چالاکیاں نہیں کر سکتی۔ تو کیا ہوا؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ میں بس دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ہم میں سے وائٹ کلر میں زیادہ کون پیارا لگتا ہے۔ اسرا نے اپنے سینے پر دونوں بازو باندھتے ہوئے آنکھیں گھما کر موقع پر بہانہ گھڑتے ہوئے کہا، جبکہ اپنی اس فضول سی لاجک پر وہ دل ہی دل میں خود کو کوس کر رہ گئی۔ اوبویسلی میں ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہوں، تمہارا میرے ساتھ کوئی مقابلہ بنتا ہے کیا؟ ساحر نے اس کی بات پر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بظاہر شریر سے لہجے میں اسے زج کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر حیرت سے اسرا کا منہ کھلا تھا۔ یہ سچ تھا کہ سفید شلوار قمیض میں وجاہت و حسن کا پیکر لگ رہا تھا، جس پر کتنی ہی بار دل ہی دل میں وہ خود بھی اس کی نظر اتار چکی تھی، مگر اب یہ شخص اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ آج سب نے اس کی تعریف کی تھی، رمیسا بیگم نے تو اس پر سے کئی نوٹ وار کر صدقہ بھی دیا تھا، لیکن اس کے شوہر کو ایک بول تعریف بولنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، جس پر وہ تل ملائی تھی۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو مجھے تنگ کرتے ہوئے؟ اس کی آنکھوں میں شوخی کو بھانپتے ہوئے اسرا نے ملامت کرتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر کہا، جس پر ساحر نے کافی کا خالی ہو چکا مگ ایک طرف رکھتے ہوئے فرصت اسے دیکھا تھا، جو کہ پیروں تک آتی سفید سلور ممتاز کی خوبصورت فراق میں ملبوس تھی، جس کے دامن، بازو اور گلے پر چھوٹے چھوٹے سلور موتیوں سے بڑی نفاست سے کام کیا گیا تھا۔ اپنے گھنگریالے بالوں کو اس نے فرنٹ چٹیاں میں مقید کر کے پیچھے کمر پر چھوڑ رکھا تھا۔ جولری کے نام پر اس نے کانوں میں سلور رنگ کے جھمکے اور دونوں کلائیوں میں سفید اور سلور میٹل کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے لائٹ سیڈڈ لپسٹک لگا رکھی تھی، جس سے اس کی چاند سی چمکتی صاف رنگت کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ اسرا میں یہ بدلاؤ بڑا انوکھا اور خوبصورت تھا۔ اتنے دن میرے ساتھ رہنے کے بعد بھی تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ مجھے بالکل شرم نہیں آتی؟ اپنے بازو کو اس کے شانے پر پھیلاتے ہوئے وہ گمگیر آواز میں رازداری سے اس کی جانب جھک کر کہتا اسرا کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا تھا۔ اسرا کی لمبی پلکوں میں لرزش بے ساختہ تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکی کے لیے کوئی تحفہ خریدا تھا، اور وہ بھی اپنی بیوی کے لیے، منہ دکھائی کا تحفہ، جس کے لیے میں پورے 4 دن مختلف جولرز کی دکانوں پر خوار ہوا تھا، کیونکہ مجھے کوئی چیز تمہیں دینے کے قابل ہی نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن جب میری اس پر نظر پڑی تو مجھے لگا یہی تمہارے لیے بنا ہے، جس کے بعد میں نے ایک لمحے کی دیر کے بغیر اسے خرید لیا۔ اس کی کلائی میں موجود بریسلٹ کو دیکھتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، جس پر اسرا کا دل اپنے لیے اس کے یوں خوار ہونے پر مغرور ہوا تھا۔ اور یہ چین، یہ کب خریدی آپ نے میرے لیے؟ اپنے گلے میں پہنی چین کو تھامتی وہ آنکھوں میں دنیا جہان کی چمک لیے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ تو کسی کے پاس رشوت دینے کے پیسے نہیں تھے، تو بس پھر اس نے مجھے بدلے میں یہ دے دی تھی۔ ساحر نے اس کی ناک کو چھوتے ہوئے اپنی مسکراہٹ کو لبوں میں دباتے ہوئے بظاہر بڑی سنجیدگی سے بتایا تھا، جبکہ اس نے یہ چین کراچی میں یوں ہی پسند آنے پر اس کے لیے خرید لی تھی، جسے دینے کا موقع اسے اب ملا تھا۔ اسرا اس کے بدلتے لہجے اور بات پر شدید بدمزہ ہوئی تھی، ایک لمحے کی دیر کے بغیر اپنے شانے پر پھیلے اس کے بازو کو ہٹاتے ہوئے دور ہوئی تھی۔ اوہ، میں کیسے بھول گئی، آپ تو یہ کام بھی کرتے ہیں۔ اسرا اس کی بات پر سر تاپاں سلگتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اس کی ساری حقیقت پتہ ہونے کے باوجود اس کا یوں خود کو کہنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ تبھی وہ برہم ہوئی تھی۔ تم سے بھی تو رشوت لی تھی، تمہاری نانی کے وہ ڈائمنڈ ایئرنگ اچھی قیمت میں بکے تھے۔ ساحر نے اسے تنگ کرنے کو اسرا کی دکھتی رگ دبائی تھی، جس پر اسرا نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا اس نے سچ میں وہ ایئرنگ بیچ دیے تھے؟ ایک لمحے کے لیے تو اس کے ذہن میں یہ سوال آیا تھا، جبکہ دوسرے ہی پل وہ اپنا سر جھٹک کر اس خیال کو فراموش کر گئی۔ اس لیے تو میں آپ کو کرپٹ آفیسر کہتی ہوں، 2 نمبری کے بغیر تو گزارا نہیں آپ کا۔ بیوی سے بھی رشوت لینے سے باز نہیں آئے، اسرا نے چبا کر کہا، جس پر ساحر سر کو نفی میں سر ہلاتا وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ اسرا کے اس لڑک کے انداز کا وہ عادی ہو چکا تھا، اس لیے دل میں ان کی ایک آدھ لڑائی پکی تھی۔ لیکن تب تو تم میری بیوی نہیں تھی نا؟ ساحر نے اسے یاد دلوایا تھا، جس پر اسرا نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ تو آپ نے کون سا بخش دیا تھا مجھے؟ اور اب مزید کوئی بحث مت کریے گا میرے ساتھ، شرافت سے نیچے چلیں، لان میں سب آپ کو بلا رہے تھے۔ سارا دن روزے کے ساتھ اتنا کام کرنے کے بعد مجھ میں اتنا اسٹیمنا نہیں کہ میں آپ کے ساتھ سر کھپاؤں۔
اسرا نے بات ختم کرتے ہوئے اسے جنبش آبرو سے نیچے چلنے کو کہا، جبکہ خود پر خفیف سے لہجے میں مسلسل بولتی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہی سہار بھی پشت پر اپنے ہاتھ باندھے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے انداز میں فرمانبرداری تھی، جبکہ لبوں پر مسکراہٹ۔ لون میں داخل ہوتے ہی وہ رمیسا بیگم کے پاس ہی کرسی پر ٹک گیا تھا۔ نیاب نے چائے پینے والوں کو چائے اور کافی والوں کو کافی سرو کی تھی۔ اسرا کو آتے دیکھ اس نے بڑے ادب سے چائے کا کپ اسے پیش کیا تھا، جسے اسرا نے مسکراتے ہوئے تھام لیا تھا۔ اسرا نے نیاب کو سہار کے لیے کافی بنانے سے پہلے ہی منع کر دیا تھا، جس وجہ سے اس نے خود اسے بنا کر دی تھی۔ لون میں ماحول کافی خوشگوار سا تھا۔ سب نے نیاب کی چائے اور کافی کی بہت تعریف کی تھی، جس پر نیاب نے ہلکی سی گردن اکڑا کر اپنے اسٹرابری بلینڈ بالوں کو ایک اسٹائل سے جھٹکے سے مغرور سے انداز میں اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے حاشر کو دیکھا تھا، جو اسے نکمی سمجھتا تھا۔ نیاب کا انداز سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ساحر کو تو وہ دونوں ایک سے ہی شرارتی لگتے تھے، اس لیے اس کے نزدیک وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے تھے۔ جتنا چلبلا اور بطونی حاشر تھا، نیاب بھی بالکل اسی کی ہم مزاج تھی۔ چائے پینے کے بعد رمیسا بیگم نے اسے انعام کے طور پر کئی 5,000 کے نوٹ بھی تھمائے تھے، جسے اس نے کافی پر زور انکار کرنے کے بعد اپنی مما اور اسرا کے کہنے پر تھام لیا تھا۔ اس کے بعد تو جمال صاحب اور پھر زمل نے بھی اسے انعام میں پیسے دیے تھے، جسے اس نے سب کے کہنے پر لے تو لیے تھے۔ اتنے پیسے جمع ہو جانے پر نیاب کے چہرے پر بچوں کی طرح چمک تھی۔ سب کے بعد اسرا نے بھی سہار کو نظروں ہی نظروں میں نیاب کو پیسے دینے کا کہا تھا۔ سہار نے سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا والیٹ نکال کر اس کے حوالے کر دیا تھا، جس پر وہاں موجود سبھی سہار کی حرکت پر محظوظ ہوئے تھے، جبکہ زمل، رافع، نیاب اور حاشر نے تو جان بوجھ کر گلا کھنکارتے ہوئے مصنوعی کھانستے ہوئے ہوٹنگ کی تھی، جس پر اسرا جھنس سی گئی تھی۔ واہ بہنا، تم نے تو دنیا کے سب سے کنجوس ترین آدمی سے والیٹ برآمد کرا لیا۔ تمہاری اس بہادری پر تمہیں 21 توپوں کی سلامی ملنی چاہیے، رافع نے متاثر کن لہجے میں اسرا کو داد دینے والے انداز میں کہا، جس پر حاشر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اسرا ان کی باتوں پر مسکرا دی، جانتی تھی کہ یہ دونوں سہار کو ستانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ سہار نے ایک افسوس بھری نگاہ ان دونوں پر ڈالی تھی، جنہیں کل رات ہی اس نے اپنے پیسوں سے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کروایا تھا۔ اب نیاب کو اس کی فیوچر جٹھانی صاحبہ سے انعام ملے گا۔ زمل نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے اسرا کو دیکھ کر نیاب سے کہا، جس پر وہ دونوں اس نئے رشتے پر مسکرا دی۔ اسرا، سارے دے دو یار، بیسٹ فرینڈ نہیں میری؟ اسرا کو والیٹ میں جھانکتے دیکھ نیاب لجاجت سے اس کی بازو تھامتے ہوئے بولی تھی، بھولی سی صورت بنا کر بولی تھی، جس پر نیاب کے پیرنٹس نے اپنی بیٹی کی حرکتیں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اسرا نے والیٹ سے 4-5 ہزار والے نوٹ نکال کر اس کے حوالے کیے تھے، جس پر نیاب کی خوشی دیدنی تھی۔ اسے پیسے دینے کے بعد جب وہ والیٹ بند کرنے لگی تو اس کی نظر اندر موجود ایک چھوٹی سی پاسپورٹ سائز تصویر پر پڑی تھی، جسے دیکھنے کے بعد وہ وٹتا حیرت میں غوطہ زن ہوئی تھی۔ کئی لمحے کچھ بول ہی نہ پائی، جبکہ اپنی حیرت سے نکلتے اسے سہار کی جانب دیکھا تھا، جس کی محظوظ کن نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ کچھ بول نہ پائی۔ اس کے والیٹ میں اسرا کی تصویر تھی، جس پر اسرا کا اتنا حیران ہونا بنتا تھا۔ اوف، یہ کرپٹ آفیسر تو بہت میسنا ہے۔ وہ بھی اسے معمولی سی گھوری سے نواز کر سر جھٹک گئی۔ تھینک یو ساحر بھائی۔ نیاب نے پیسے لینے کے بعد پرجوشی سے ساحر کا شکریہ ادا کیا تھا، جس پر اس نے مبہم سا مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اسرا، لاؤ باقی پیسے دونوں بہن بھائی آدھے آدھے کر لیتے ہیں۔ اب سر اپنا والیٹ روز روز تھوڑی نا تمہارے ہاتھ میں دیں گے۔ رافع نے اس کے پاس آتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے اس کے ہاتھ سے والیٹ لینا چاہا، جس پر اسرا نے چھٹ سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ جی نہیں، یہ میرے شوہر کی محنت کی کمائی ہے، میں اسے ہرگز نہیں لوٹا سکتی۔ اسرا نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے والیٹ واپس ساحر کی جانب بڑھا دیا، جس پر رافع اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور باقی سب اسرا کے لہجے میں ساحر کے لیے انسیت محسوس کرتے مسکرا دیے۔ تمہارے ساتھ تو موئے موئے ہو گیا رافع، حاشر نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تھا، جس پر سب کے ساتھ رافع خود بھی اپنی حالت پر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اسرا، تم نے پارٹی بدل کر اچھا نہیں کیا، وہ شکوہ کناں لہجے میں اسرا کو دیکھ کر بولا تھا، جس پر اسرا نے لاپرواہی سے شانے جھکا دیے۔ حاشر نیاب کو سارے پیسے آدھے آدھے کرنے کی آفر کر رہا تھا، جس پر وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ رمیسا بیگم اور جمال صاحب نے مسکراتے ہوئے ان سب کو دیکھا، جو کہ اس گھر کی اصل رونقیں تھیں، ان کے آنگن کے پھول تھے۔ جمال صاحب کو رمیسا بیگم کی قسمت پر فخر ہوا تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی تھی کہ وہ ہر کسی کو اپنائیں سے اپنانے کا ہنر جانتے تھے۔ آج کی اس پارٹی میں لائی کو سب نے بہت مس کیا تھا، جو کہ ان کی فیملی کا حصہ ہی تھی۔ رافع کی نسبت سے رمیسا بیگم کو بھی اپنی بہوؤں کی طرح ہی عزیز تھی۔ یہ ہنسی مذاق تا دیر تک چلتا رہا۔ عشاء کی نماز کے وقت ساحر، جمال صاحب، حاشر اور رافع کو لے کر مسجد چلے گیا تھا۔ نیاب کی فیملی بھی کچھ دیر بعد وہاں سے واپس چلے گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد رمیسا بیگم بھی نماز پڑھنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب بس لان میں زمل اور اسرا تھی، جو ملازموں سے سب چیزیں اٹھوا رہی تھی، جبکہ حنان ان کے ارد گرد منڈلاتا ہوا اسرا سے باتیں کرتا اپنی نئی سائیکل چلا رہا تھا، جو کل ہی حاشر اس کے لیے لے کر آیا تھا۔
چھٹے روزے سے اس کے فائنل پیپر شروع ہو چکے تھے، جس سے اس کی روٹین بہت مصروف اور تھکا دینے والی ہو چکی تھی۔ صبح 8 بجے اس کا پیپر ہوتا تھا، جس کے لیے وہ رات بھر جاگ کر تیاری کرتی۔ اس کے 5 پیپر ہو چکے تھے، جبکہ نیند صحیح سے پوری نہ ہونے کے باعث اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے اور سر بھی درد رہتا تھا۔ کل فاطمہ کی واپسی کی فلائٹ تھی، جسے لینے اسے لاہور ایئرپورٹ جانا تھا، اور واپسی پر وہ اپنے تایا جان کی فیملی سمیت فاطمہ کو یہاں اپنے گھر لانے والی تھی۔ اس بات کی اسے بڑی خوشی تھی کہ کل پورے 22 دن بعد وہ اپنی ماں سے ملنے والی تھی، تو دوسری طرف اس کا کل کا پیپر انتہائی مشکل تھا۔ گھر میں ہونے والی مسلسل دعوتوں کی وجہ سے وہ اس سبجیکٹ پر فوکس نہیں کر پائی تھی، جبکہ اسے باقی سارے سبجیکٹ کی تیاری مکمل تھی، جن میں سے 5 پیپر تو اس کے بہت شاندار ہوئے تھے، اور کل اس کا آخری پیپر تھا۔ اسے اپنے اس پیپر کی فکر تھی، کیونکہ وہ اس بار اپنے CGPA ہرگز کم نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس کے ہر سیمیسٹر میں 4/4 CGPA بنتی تھی، لیکن پچھلے سیمیسٹر شدید ذہنی دباؤ اور محبت کے چکروں میں وہ فائنل میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائی تھی، جس کی وجہ سے اس کی CGPA 2 پوائنٹ کم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کلاس میں پوزیشن بھی ڈاؤن ہوئی تھی۔ اس لیے اسرا اپنا آخری سیمیسٹر بہت اچھے رزلٹ کے ساتھ مکمل کرنا چاہتی تھی۔ کمرے پر دیوار گیر سیاہ گھڑی اس وقت رات کے 2:30 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو AC کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوتے استقبال کیا تھا، جس پر وہ اپنے مضبوط قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا تھا اور اپنی بیوی کی تلاش میں ارد گرد نگاہیں گھمائیں، جب اسے رائٹنگ ٹیبل پر سر رکھے ہوئے خبر سوتی ہوئی دکھائی دی۔ پچھلے کچھ دنوں سے سحر کی روٹین بھی بہت بزی ہو گئی تھی۔ وہ سحری پر تو گھر ہوتا، جس کے بعد اس کی واپسی لیٹ نائٹ ہی ہوتی تھی۔ آج کل وہ ایک نئی کیس پر کام کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی۔ اسرا کے ہاتھ میں ہنوز پین پکڑا ہوا تھا، جس پر اس کی گرپ ڈھیلی ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے نوٹ بک کھلی ہوئی تھی، جس پر شاید وہ کچھ لکھ رہی تھی، اور ادھ کھلی کتاب پر سر رکھے وہ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت لیے ارد گرد سے بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ سحر چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، اور اس کے ہاتھ سے پین نکالتے ہوئے اس کا ہاتھ سیدھا کیا، جس کی پوزیشن درست نہیں تھی۔ ممکن تھا کہ اگر وہ مزید اسے یوں ہی رکھتی تو اس کے شولڈر میں تکلیف ہوتی۔ اس کے آگے کھلی کتابوں کو بند کرتے ہوئے وہ رائٹنگ ٹیبل کی لائٹس کو آف کرتا ہوا الماری سے اپنے کپڑے لیے چینج کرنے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ شاور لینے کے بعد نکھرا سا ہلکی کیمل کلر کے سوٹ میں ملبوس باہر نکلا تھا۔ اپنے بالوں میں برش پھیرنے کے بعد اس نے ہنوز سوئے ہوئے دیکھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ کمرے میں واپس لوٹا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھانپ اڑاتی چائے کا ایک کپ تھا۔ اس نے احتیاط سے رائٹنگ ٹیبل کے ایک جانب چائے کا کپ رکھتے ہوئے اسے آواز دیتے ہوئے اس کے کھلے گھنگھرالے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اٹھا رہا تھا۔ اس پر اسرا نے اس کی آواز اور لمس پر کسمساتے ہوئے اپنی مندی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو کہ اس کے بالکل پاس کھڑا اسے آواز دیتے ہوئے اٹھا رہا تھا۔ اسرا نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے گھڑی کی جانب ایک نظر دیکھا تھا، جب صحیح معنوں میں اس کی پریشانی بڑھی۔ اس کا ابھی بہت کام پڑا تھا اور وہ سو گئی۔ اپنی لاپرواہی پر وہ خود کو کوس کر رہ گئی۔ پاس ہی پڑا کیچر اٹھا کر اس نے اپنے کھلے بالوں کو ایک ڈھیلے سے جوڑے میں مقید کیا تھا۔ آپ کب آئے اور مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اسرا نے متفکری سے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا، جو کہ فریش تھا اس کے پاس کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ میں بس ابھی آیا، یہ پکڑو چائے سے پیو اور پھر ریلیکس ہو کر اپنی تیاری کرو۔ سحر نے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے پرسکون سے انداز میں کہا، اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا تھا۔ اسرا نے تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے اس وقت چائے کی ہی طلب ہو رہی تھی، کیونکہ ایک کپ اسٹرانگ چائے اس کی نیند بھگانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ آپ نے خود بنائی ہے میرے لیے؟ اسرا نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی دل و جان سے اس پر پریتا تھی۔ اس پر جب وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا، اسرا کو نئے سرے سے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتا۔ تو چائے پی کر فریش ہو جاؤ، میں اسٹڈی میں تہجد کے نوافل پڑھ لوں۔ نرم نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہتا ہوا وہ اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسرا نے چہرہ موڑ کر اس کی پشت کو دیکھا تھا، اور پھر مسکراتے ہوئے چائے کے کپ کو لبوں سے لگایا۔ کم چینی اور تیز پتی والی یہ اسٹرانگ سی چائے اسرا کو بہت پسند تھی۔ چائے کا کپ خالی ہوتے ہی اس کی نیند مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی، جس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کے سر پر سوار یہ نیند کا غلبہ تو اترا، اب وہ سکون سے ریوائز کر پائے گی۔ تہجد کی نماز پڑھ کر جیسے ہی اس نے سلام پھیرا تو وہ اپنے اسے پیچھے جائے نماز بچھائے نماز پڑھتی دکھائی دی۔ سحر کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے اسرا کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ سے ہی بہت انہماک سے نماز پڑھتا تھا، جس پر وہ اپنے ارد گرد سے بیگانہ ہو جاتا تھا، اس لیے وہ اس کی یہاں موجودگی بھانپ نہ سکا۔ تسبیح پڑھنے کے بعد جیسے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے اپنے کان کے پاس اسرا کی سرگوشی نما آواز سنائی دی، سحر میرے پیپر کے لیے بھی دعا کیجیے گا، آج والا پیپر بہت مشکل ہے۔ اس کا انداز معصوم اور بچکانہ تھا، جبکہ وہ بہت سیریس اور متفکر دکھائی دیتی تھی۔ سحر نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا تھا،
جبکہ اسے اس کے انداز پر ہنسی آئی تھی جسے وہ چھپا گیا۔ اسرا نے بھی پریشانی سے اپنے آج کے پیپر کے لیے دعا ڈھیر ساری مانگی تھی، جس کے بعد وہ جائے نماز سمیٹتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی ابھی بہت تیاری پڑی تھی، اسی لیے وہ ایک لمحے کی دیر کے بغیر واپس کمرے میں چلے گئی اور اپنی تیاری میں مگن ہوئی۔ سحر کا نماز پڑھتا دیکھ اس سے رہا نہیں گیا تھا، اس لیے وہ خود بھی سب سے پہلے وضو کر کے نوافل ادا کر آئی تھی، جبکہ وہ اب خاصی مطمئن تھی۔ اس کے جانے کے بعد سحر جائے نماز اٹھا کر طے کرتا ہوا ایک جانب رکھ کر باہر آیا تھا اور اسے دیکھا جو بڑی مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا دل اسرا سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کو چاہ رہا تھا، کیونکہ سارا دن باہر اس کے بغیر گزارنے کے بعد اس وقت اس کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ اسرا کا سارا وقت صرف اس کا ہو، مگر اس کے لیے اسرا کی خوشیاں اور اس کا کیریئر بہت اہم تھا۔ اس لیے اپنی خواہش کو دباتا وہ بغیر یہاں رکے ٹھہرے نیچے رمیسا بیگم کو اٹھانے چلا گیا اور اب سحری تک اس کا نیچے ہی رہنے کا ارادہ تھا۔ اس کے لیے اسرا کی کامیابیاں، اس کا فیوچر، اس کے خواب ضروری تھے۔ وہ اس کے خوابوں کی رسپیکٹ کرتا تھا۔ وہ صرف اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک انفرادی انسان کی حیثیت کے طور پر بھی اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا تھا، جو کہ اسرا کی طرح ہر لڑکی کا حق تھا۔ آج افطاری کے وقت وہ غیر متوقع طور پر گھر موجود تھا، جبکہ گھر میں داخل ہوتے ہی لائبہ کو اپنے سامنے دیکھ اسے خوشگوار حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا تھا، جس سے وہ دبا گیا۔ وہ ڈیڈ کے ساتھ ہی باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ملازمہ ٹیبل پر افطاری کا سامان رکھ رہی تھی جب وہ یونیفارم چینج کرتا ہوا روم سے باہر آیا تھا۔ اس کے باہر آتے ہی ڈیڈ لائی کو لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے، جس پر رافع کو اس کا یوں خود کو اگنور کرنا بہت کھل رہا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی، جبکہ ڈیڈ کی باتوں کے لیے تو مختصر مگر جواب دے رہی تھی۔ اس کی خوبصورت سیاہ آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جو کہ اس کے گزشتہ دنوں میں مسلسل رونے کی چغلی کر رہے تھے۔ رافع سے اس کی خاموشی، اس کی آنکھوں کی حالت اور دوسرا یوں خود کو نظر انداز کرنا دیکھ افطاری کرنا مشکل ہو گیا تھا، جس پر اس نے بے دلی سے کھجور اور پانی کے علاوہ اور کچھ نہ لیا اور یوں ہی نماز پڑھنے چلا گیا۔ اس کے واپس آتے ہی ڈیڈ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا، جس پر وہ خاموشی سے جا کر ان کے کمرے میں موجود صوفے پر ٹک گیا۔ ڈیڈ نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا اس کا اور لائی کا کوئی جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ اسے بہت مشکل سے بہلا پھسلا کر واپس لائے تھے۔ لائی واپس نہیں آنا چاہتی تھی اور گزشتہ روز سے اسے بخار بھی تھا، جس پر سمینہ بیگم نے پریشانی سے ہی اسے فون کر دیا تھا کہ کیا لائی اور رافع کا کوئی جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ جب سے اپنے گھر کی گئی تھی اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ رافع نے ان کے پوچھنے پر لا علمی سے شانے اچکائے تھے۔ ڈیڈ نے مزید اصرار نہیں کیا اور اسے کمرے میں سے جانے کا کہا، جبکہ لائی کے ساتھ انہوں نے اسے نرمی برتنے کی خاص تاکید کی تھی، جس پر وہ سرس بات میں ہلاتا ان کے کمرے سے نکل گیا۔ ملازمہ سارا سامان سمیٹ کر اپنے گھر جا رہی تھی، جبکہ لائبہ دروازے کے پاس کھڑی سے صبح جلدی آنے کی تاکید کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ کل گھر کی تفصیلی صفائی کروانے کا تھا، جس پر ملازمہ بد دلی سے حامی بھرتی چلے گئی اور لائی نے اس کے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے لاک لگایا۔ دروازہ لاک کرتے ہی وہ جیسے ہی پلٹی اسے رافع اپنے پیچھے کھڑا نظر آیا۔ اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ اسے کتراتی ہوئی اس کے پاس سے گزرنے لگی جب رافع کی ضبط کی انتہا ہوئی تھی اور اس کی کلائی تھامتا ہوا اس کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ لائبہ مسلسل اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی تگ و دود میں تھی۔ رافع نے لا کر اسے بیڈ پر پٹکنے والے انداز میں بٹھایا تھا اور دروازہ لاک کرتے ہوئے اس کی جانب پلٹا، جس کی آنکھیں لمحوں میں ہی آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ اس کی تپتی ہوئی کلائی تھامنے پر رافع کو احساس ہوا تھا کہ وہ بخار میں جل رہی ہے۔ اس نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے خود کو پرسکون کیا تھا۔ تم نے میڈیسن لی تھی؟ رافع کا انداز بے حد سنجیدہ تھا، جبکہ لائی اپنے آنسو پونچھتی ہوئی خفگی سے رخ موڑ گئی۔ میں جیوں یا مروں، آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، وہ درستی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے لہجے میں غصے کی آمیزش تھی، جسے رافع نے وہ غور دیکھا تھا۔ لائی کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ تمہارا اوپر کا فلور سارا خالی ہے، ایک چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کر تم اتنے دن میری اجازت کے بغیر، مجھے انفارم کیے بغیر اپنی ماں کے گھر گزار کر آئی ہو اور ابھی تک تمہارا دماغ درست نہیں ہوا۔ وہ لب بجھتا ہوا افسوس اس کو دیکھ کر بولا تھا، جو کہ جانے کیا سوچ کر اس پر کرتی رہی تھی۔ اس طرح تو اتنی آسانی سے آپ نے مجھے بیوقوف بنا لیا۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے منہ سے آپ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی تھی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا رافع کہ آپ میرے ایموشنز کا یوں مذاق بناتے۔ جب آپ کسی اور سے اتنی دھواں دار محبت کرتے ہیں تو پھر مجھے کیوں اپنی زندگی میں شامل کیا؟ وہ کسی زخمی ہرنی کی طرح آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے چلاتے ہوئے اس سے حساب مانگ کر اس کی روبرو آئی تھی، جبکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رافع کی اس بے ایمانی پر پورے جہان کو اکٹھا کر لے۔ یہ سوچ کر اس کی جان جا رہی تھی کہ اس کا شوہر اس سے پہلے کسی اور لڑکی سے اتنی گہری محبت کرتا تھا۔ بس ہو گیا یا کچھ اور بھی بولنا ہے تمہیں؟
राफ ने उसे यूं गुस्से से मचलते देख स्पॉट लहजे में पूछा था, जिस पर लाई इस आदमी की डिटाई पर तिल मिला कर रह गई और उसे खा जाने वाली निगाहों से देखती वो कमरे से बाहर निकलने लगी। जब राफे ने उसे बाजू से थाम कर रोका था और लाई ने बेबसी के मारे उसी हाथ की मुट्ठी बनाते हुए उसके शाने पर 5-6 मुक्के बरसाए थे, जिसका इस संग दिल पर कुछ असर होता उसे नजर न आया। उसका बस चलता तो इस ढीठ आदमी को ही टेरेस से नीचे फेंक देती, जो उसका खून जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। आप इतने बदतमीज क्यों है राफे? क्यों आपको एहसास नहीं होता कि आपका ये सर्द और बेगाना रवैया मेरे दिल को बेशुमार टुकड़ों में तकसीम कर देता है? क्यों आपको मुझ पर तरस नहीं आता? वो बुरी तरह रोते हुए इससे शिकवा कुना लहजे में बोल रही थी। रोते हुए उसकी आवाज़ रुंध गई थी। यकदम ही उसके गले में आंसुओं का फंदा अटका था और वो खांसने लगी। राफे ने लम्हों की देर के बगैर साइड टेबल पर पड़ी पानी की बोतल खोलते हुए उसके लबों से लगाई थी, जिसमें लाई ने वो मुश्किल 2 घूंट भरे थे। राफे राइटिंग टेबल से टिश्यू बॉक्स उठाते हुए उसमें से कुछ टिश्यू निकाल कर उसे थमाए थे, जिससे वो अपने आंसू साफ करने लगी। इतने दिनों का अपने अंदर मौजूद गमो गुस्सा वो निकाल चुकी थी, जिसके बाद वो खुद ही बुखार से नढाल होती बिस्तर पर ढह जलने वाले अंदाज में बैठ गई। आंसू अब भी उसकी आंखों से रवा थे, बस शिद्दत में कमी आ गई थी। यूं लगता था जैसे कोई तूफान आकर चले गया हो। कमरे में 2 पल के लिए गहरी खामोशी छा गई थी, जिसके बाद उसके रोने से पैदा होने वाली सूं सूं की आवाज़ पर राफे की शिकवा खुना निगाहें आसमान की जानिब उठी थी। इतनी अनोखी और जज्बाती बीवी लिखी थी उसकी किस्मत में, जिस पर वो सब्र करने के सिवा कुछ और कर भी नहीं सकता था। वो उसे कुछ थमता देख उसके पहलू में बैठा था। तुमने उस डायरी में जो कुछ पढ़ा वो सब मेरा माजी था। अच्छा या बुरा माजी हर शख्स का होता है। हाँ, ये सच है कि मैं किसी से बहुत मोहब्बत करता था, मगर मेरी ये मोहब्बत एक तरफा थी, ला हासिल थी। मेरी ये मोहब्बत सिर्फ इस डायरी में लिखे लफ्ज़ों तक कैद थी। मैं और मेरे रब के अलावा इससे और कोई वाकिफ़ नहीं था। तुमने वो डायरी तो पढ़ ली, लेकिन उसके हर सफ़े के नीचे लिखी तारीख नहीं देखी, जो कि आज से 7-8 साल पहले की है लाइबा। और इतने सालों में क्या कुछ नहीं हो जाता। वो उसकी जानिब देखते हुए उसकी बेवकूफ़ी पर उसे समझा रहा था, जिस पर लाई के आंसुओं में मज़ीद रवानी आई थी। राफे ने अपने हाथ में थामे टिश्यू बॉक्स से मज़ीद टिश्यू निकालते हुए उसकी जानिब बढ़ाए, जिसे उसने थाम लिया था। ये तो सच शुक्र था कि उसने कभी अपनी डायरी में अपनी मोहब्बत का नाम नहीं लिखा था, जिससे उसकी बड़ी बचत हो गई थी। मैं मानता हूँ कि हमारी शादी में पहल तुमने की थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इस शादी को सिर्फ तुम ही निभा रही हो। क्या मैंने आज तक कोई अपना फ़र्ज़ पूरा करने में कोताही की हो तो मुझे बताओ। फौरी नहीं, लेकिन तुम्हारी हर बात मान तो लेता हूँ। तुम्हारी शिकायती नेचर से मुझे पहले दिन से तुम पर बहुत गुस्सा आता था, मगर अब नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम डैड की लाडली हो। वो तुम्हें ज़रा सा उदास देखकर तुमसे मेरे खिलाफ डटा निकलवा ही लेंगे। और रही बात तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की, तो मैं थक गया था एक शराब के पीछे भाग भाग कर। मैं अपने दिल से इस चीज़ की तमन्ना निकालना चाहता था जो कि बिला वजह थी। मैं खुद को खाली हाथ रह जाने से बचाना चाहता था लाइबा। इसीलिए तुमसे शादी होने के बाद बगैर देर किए मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। मेरी पहली मोहब्बत लफ्ज़ी थी, एक तरफा थी, ला हासिल थी, लेकिन तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में एहसास है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बस इस दिल को तुम हर वक्त मेरे लिए चाहिए हो। तुम्हारे आंसू मुझे परेशान करते हैं, जबकि तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए बेचैनी उदासी का बायस है। अपने वालिदैन के बाद अगर मेरा किसी से बहुत करीबी रिश्ता है तो वो तुमसे है, जिसे मैं क़यामत तक सदके दिल से निभाने का इरादा रखता हूँ। कुछ फॉल्ट्स हैं तुम में, बट आई विल मैनेज। आफ्टर ऑल तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर तो मेरा बाप है। इसका हाथ थाम कर सहलाता वो अपने दिल में मौजूद उसकी अहमियत से उसे रोशनास करवा गया था, जबकि उसकी आखिरी गैर संजीदगी में कही गई बात लाई ने खुफगी से उसकी जानिब देखा था। मतलब आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है? वो उसकी इतनी लंबी तकरीर के बाद शाकी निगाहों से उसकी जानिब देखती हुई पूछ रही थी। राफे उसके यूं पूछने पर सटपटाया था। तुम मेरी बीवी हो और मेरे लिए स्पेशल हो, क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं? राफे ने उसकी खूबसूरत आंखें अपने अंगूठे के पोरों से साफ करते हुए पूछा। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे अपनी पहली से मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत करें। उसके शाने पर सर रखते हुए वो फरमाइशी अंदाज में कह रही थी, जिस पर राफे गहरा मुस्कुराया था। उसकी जानलेवा आदत तो वो बन चुकी थी। जाने इस लड़की को इसकी ज़िंदगी में और क्या मुकाम चाहिए था। उसकी गैर मौजूदगी में राफे को हर जगह रोशनी के बावजूद अंधेरा मालूम होता था। डन, अब तुम अपनी इन हसीन आंखों पर बिल्कुल जुल्म नहीं करोगी और ना ही कभी आइंदा इस तरह घर छोड़कर जाओगी। अब अच्छे बच्चों की तरह मेडिसिन लो और रेस्ट करो। मुझे अपनी बीवी बिल्कुल तंदुरुस्त चाहिए। राफे ने हामी भरते हुए बात ख़त्म की थी और उसका ध्यान उसकी सेहत की जानिब करवाया, जिसकी उसे कोई परवाह ही नहीं थी। लाइबा ने उसकी बात पर मुतमईन सी होती इस बात में सर हिलाया था और सोफे पर पड़े अपने हैंड बैग से मेडिसिन निकालते हुए राफी के लाए हुए पानी से दवाई खाई
اور اس کے بعد جا کر وہ بستر پر نیم دراز ہوئی تھی۔ اتنے دنوں کے ذہنی دباؤ کے بعد آج جا کر اس کی چھوٹی سی جان کو سکون میسر آیا تھا۔ اس کے سانپ ہلکے ہوئے تھے، وہ اپنی آنکھیں بند کرتی ہوئی جلدی سو گئی تھی۔ رافع اسے پرسکون ہوتا دیکھ کھانے کے لیے باہر چلے گیا، کیونکہ اس نے سحر کے ساتھ عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے جانا تھا، اس لیے وہ کھانا کھانے کچن کی جانب بڑھ گیا، جبکہ لائبہ کی اپنے گھر میں موجودگی ہی اس کے لیے طمانینت و سودگی کا باعث تھی۔ رمضان کا مہینہ ہر سال کی طرح اس بار بھی پڑ لگا کر اڑ گیا تھا۔ اسرا نے اپنا آخری سیمسٹر شاندار کامیابی سے مکمل کیا تھا اور اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ رمضان کے بعد روزے داروں کے لیے میٹھی عید اپنے رب کی طرف سے تحفہ ہوتی تھی، اس کی خوشیاں بڑوں اور چھوٹوں سے میں یکساں ہی تھی۔ ان کا عید کا پہلا دن بہت چہل پہل والا اور خوشگوار گزرا تھا، کیونکہ دوسرے دن فاطمہ اور تایا جان نے ان سب کی اپنے گھر میں دعوت کی تھی، جس پر جانے کے لیے سبھی پرجوش تھے۔ فاطمہ اور تایا جان کی فیملی ایئرپورٹ سے واپسی پر اسرا کے ساتھ اس کے سسرال ہی آئے تھے اور انہوں نے یہاں پورا دن گزارا تھا۔ اسرا کے اس گھر میں حیثیت اسے خوش دیکھ کر فاطمہ کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑی تھی۔ اس دن جمال صاحب کی فیملی بھی ان لوگوں سے ملنے آئی تھی۔ فاطمہ جاتے ہوئے ان سب لوگوں کو عید کے دن اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر گئی تھی، جس پر وہ سب منع نہ کر سکے۔ رمیسہ بیگم اور ان کی فیملی پہلی دفعہ عارف والا اس کے گھر جا رہی تھی۔ ایک گاڑی میں عاطف، زمل، ہاشر اور رمیسہ بیگم تھے، دوسری گاڑی میں جمال صاحب، لائبہ اور رافع تھے، جبکہ تیسری گاڑی میں اسرا اور سحر کے ساتھ حنان تھا۔ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے ہی عارف والا کے لیے نکلی تھی۔ اسرا کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ حنان کو ایکسائٹڈ سی ہوتی اپنے گاؤں کے بارے میں بتا رہی تھی، جس پر حنان بھی وہاں پہنچنے کے لیے اس کی جتنا ہی پرجوش تھا۔ سحر سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کرتا اپنی بیوی اور بھانجی کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ جن دونوں کو یوں باتیں کرتا دیکھ ان میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اسرا کی فیملی نے ان سب کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ اسرا مسکراتے ہوئے لیشا، وریشا، ندا اور حازم سے ملی تھی، جبکہ حازم کو دیکھ کر سحر کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی، لائٹ گرے کلر کی پینٹ پر سیاہ فل سلیوز والی شرٹ میں ملبوس، پیشانی پر ایک جانب بال سیٹ کیے، اپنی مضبوط مردانہ کلائی پر سیاہ برانڈڈ رسٹ واچ پہنے، اس نے اپنی سنہری آنکھوں میں چھپی ناگواری کو سیاہ شیڈز کے نیچے چھپا رکھا تھا، جبکہ اس کے وجیح چہرے کے نگوش پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ وجاہت و دلکشی سے مالا مال شخص کچھ مغرور بھی تھا، جبکہ اس کی پرسنالٹی کا عنصر سب کو اس کی جانب متوجہ کرتا تھا۔ تایا جان کی فیملی اور سب گھر والوں نے اسرا کے سسرال والوں کی خوب مہمان نوازی کی تھی، جس پر رمیسہ بیگم تو ان کے اخلاق اور اپنائیت پر بہت خوش ہوئی تھی۔ فاطمہ کو تو پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ اللہ نے اس کی بیٹی کے کس قدر شاندار نصیب لکھے تھے، وہ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ پورا دن گھر میں خوشیوں اور رونقوں کا سماں بندہ رہا۔ عیدیاں لینے اور دینے کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا، جس میں سب سے زیادہ عیدی تو اسرا اور لائی کو کٹھی ہوئی تھی۔ ایک یادگار دن یہاں پر گزارنے کے بعد ڈنر کرتے سبھی نے واپسی جانے کے لیے اجازت چاہی، جس پر تایا جان نے انہیں رکنے پر خاصا زور دیا تھا، مگر رمیسہ بیگم نے معذرت کر لی، جس پر فاطمہ نے انہیں تو اجازت دے دی تھی، مگر اسرا اور سحر کو اپنے پاس روک لیا تھا، جس پر سحر ان کی اتنی اپنائیت اور خلوص سے اصرار کرنے پر انکار نہ کر سکا اور یہاں رک گیا۔ ان سب کو بہت سے تحفوں کے ساتھ رخصت کرنے کے بعد تایا جان سحر کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئے اور معمول کی گفتگو کرنے لگے۔ فاطمہ بھی وہیں موجود تھی، جبکہ علیشا، وریشا، ندا تو سحر کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، جس کی شاندار شخصیت سحر انگیز تھی۔ انہوں نے اسے ٹی وی میں بہت بار دیکھا تھا، کبھی وہ کسی ٹاک شو کا انٹرویو میں نظر آتا تو کبھی میڈیا پر اس کا کوئی کارنامہ دکھایا جا رہا تھا، اس لیے اس سے ملنے کا انہیں بہت اشتیاق تھا، جو کہ آج پورا ہو گیا۔ وہ سب جا کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئی تھی اور اسے چھوٹے موٹے سوال کرنے لگی، جس کا بظاہر تو سحر مسکراتے ہوئے بڑے اخلاق سے جواب دے رہا تھا، جبکہ اس کی متلاشی نگاہیں ارد گرد اپنی بیوی کو تلاش کر رہی تھی، جو اسے اپنی پوری فیملی میں بٹھا کر خود جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ گھر کے پچھلی طرف موجود باغیچے میں پڑے گملوں میں لگے طرح طرح کے پھولوں کی خوشبو بہت مسحور کن تھی۔ افق نیلی تاروں بھری چادر اوڑھ چکا تھا، پوری کائنات پر مل جگہ سا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ایسے میں مدھم سی مصنوعی روشنیوں سے آویزہ یا باغیچہ رنگ برنگا پھولوں کی تازگی و مہک سے ماحول کو فضو خیز بنا رہا تھا۔ وہ ایک جانب پڑے جھولے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھی سلونے پتھر کی مورتی معلوم ہوتی تھی، جس پر پڑتی چاند کی روشنی اس کے چہرے کے منور کر رہی تھی۔ یہ اس کی من پسند جگہ تھی، یہاں آ کر وہ ارد گرد کی دنیا ہر چیز کو فراموش کر دیتی تھی۔ اس جگہ میں اسے ہمیشہ سے ہی سکون محسوس ہوتا تھا۔ اس باغیچے میں اس کی عالم صاحب کے ساتھ ڈھیروں یادیں جڑی ہوئی تھی، اس جگہ سے اسے خاص انسیت تھی۔ وہ یہاں بیٹھی سوچوں کی تیز آندھی میں بھٹکتے ہوئے حال سے کچھ قدم پیچھے چلے گئی تھی، جس سے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اپنے پیچھے کسی کی بھاری قدموں کی آہٹ اور بولنے کی آواز سنتے وہ حال میں واپس لوٹی تھی اور جھٹ سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ وہ آج بھی وہی اسرا تھی جو کسی کے سامنے رونے سے کتراتی تھی۔ دس از ناٹ فیئر اسرا، مجھے وہاں اپنی ساری فیملی کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر تم خود یہاں بیٹھی ہو۔
शिकायती से लहजे में कहता हुआ आकर उसके साथ ही इस झूले पर बैठा था। वो उसे ये ना बता सका कि वो वहाँ कितना बोर और इनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। अब भी निदा उसे यहाँ छोड़कर गई थी कि अगर असरा आपी पूरे घर में कहीं भी नज़र ना आए तो उसका एक ही मतलब होता था कि वो अपनी फेवरेट जगह पर मौजूद हैं। उसके पास आकर बैठने पर असरा ने लबों पर नरम सी मुस्कुराहट लिए चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखा था। क्यों, क्या हुआ? आप अकेले तो नहीं थे? मेरा पूरा ख़ानदान तो आपके पास बैठा आपका इंटरव्यू ले रहा था। असरा ने मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली की हरकत पर महजूज होते हुए कहा। सारा ने उसकी जानिब देखा था जिसकी ना मांगे उसके कुछ देर पहले रोने की चुगली कर रही थी। वो प्लम कलर की जदीद स्टाइलिश से डिज़ाइनर ड्रेस में मलबूस थी। पूरा दिन खुले इसके लंबे बाल अब हाई पोनी में मुकीद थे। उसके कानों में अब भी पूरी ड्रेस से मैचिंग नाजुक से इयररिंग मौजूद थे, अब जबकि गले में उसकी पहनाई गई चेन और बाएं हाथ की कलाई में वही मुँह दिखाई के तोहफे वाला ब्रेसलेट था। इस रंग में इसकी शहाबी रंगत खूब खिल रही थी, जबकि उसकी शख्सियत में तमकनत सी थी जो साहिर को हमेशा के लिए उसकी जानिब माइल करती थी। वो मुश्किल उस पर से नज़रें फेर सका। मगर तुम तो नहीं थी वहाँ, साहिर ने शिकवा कुना अंदाज में कहा। असरा उसके अंदाज पर मुस्कुराई थी। मेरा यहाँ बैठकर अपने आप से बातें करने को दिल चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। साहिर, क्या आप अब भी अपने बाबा को मिस करते हैं? आंटी बता रही थी कि आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे। साहिर अपने सामने देखते हुए संजीदगी से पूछा था। असरा ने अपने सामने देखते हुए संजीदगी से पूछा। उसे लगा सिर्फ वही है जिसके दिल को अपने बाप की मौत सब्र नहीं आ रहा। ये भी कोई पूछने की बात है? वो बस ज़ाहरी तौर पर मेरे साथ नहीं हैं, जबकि मेरे दिल में, मेरे ख्यालों में, मेरी दुआओं में हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। वो सादगी से बोला था। काश अगर आज आपके और मेरे बाबा दोनों ज़िंदा होते तो हमारी फैमिलीज़ मुकम्मल होती। आपको पता है साहिर, मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अपने बाबा की मौत की वजह मैं बनी। वो मुझ पर लगे इस इल्ज़ाम का सुनते ही इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सके। इन्होंने सारी ज़िंदगी मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आने दिया, मुझे हमेशा हथेली का छाला बना कर रखा। मेरे बीमार होने पर मेरे बाबा सारी सारी रात दुआएं पढ़कर मुझ पर दम करते थे, क्योंकि वो मुझे मामूली सी तकलीफ़ भी नहीं देख सकते थे। और मैंने बदले में क्या दिया? किस्मत ने मुझे उनके लिए कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। साहिर, मैं उनका इलाज करवाना चाहती थी, उन्हें वापस उनके पैरों पर खड़ा करना चाहती थी, उनके कदमों में दुनिया जहान की खुशियाँ लाकर रखना चाहती थी, अपने बाबा के सारे ख्वाब पूरे करना चाहती थी। उन्हें इतनी ज़िंदगी नहीं दी कि वो अपनी बेटी को कामयाब होते देखते, उसे अपनी खिदमत करने का मौका देते। ये मलाल मरते दम तक शायद मेरे दिल में रहने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी के इस खसारे को कभी भूल नहीं पाऊंगी। वो बेबसी के मारे अपने मतवातर बहते आंसुओं समेत उसे अपने अंदर मौजूद पछतावे बता रही थी, जिस पर साहिर का दिल उसके आंसुओं को देखता हुआ सिच कर रह गया था। हम सबकी लाइफ में कुछ चीज़ें, कुछ काम, कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, जिन्हें हम लाख कोशिश करने के बावजूद भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जहाँ पर हमारी सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से हमारे रब की हिकमत शुरू होती है। अक्सर कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलनी होती, चाहे उसके लिए हम एड़ियाँ ही क्यों ना रगड़ कर रोते रहें। वो हमें नहीं मिलनी होती क्योंकि वो हमारे लिए होती ही नहीं है। इसीलिए तो सब्र करना इतना आसान नहीं होता। हमें अल्लाह से ज़िद नहीं लगानी चाहिए, बस सदके दिल से अपने मकसद के लिए कोशिश करनी चाहिए और इस पर छोड़ देना चाहिए। वो बड़ी दानाई से इसके ज़ख्मों पर मरहम रख रहा था, उसे समझा रहा था कि वो अल्लाह से अपने दिल में कोई शिकवा ना पाले। जिस पर असरा ने आंसुओं में मज़ीद रवानी आई थी, उसके लिए ये मुश्किल था। मैं तो कोई नेक इंसान नहीं हूँ साहिर, फिर अल्लाह ने मेरे हिस्से में इतनी मुश्किल आजमाइश क्यों लिखी? मेरी बसती ज़िंदगी ने एकदम पलटा खाया था। मैं आज भी खुद पर गुजरी इस आजमाइश को सोचती हूँ तो खौफ से कांप उठती हूँ। मेरे लिए वो सब बहुत भयानक था साहिर। अपनी आंखों से अपने फेवरेट प्रोफेसर को बेदर्दी से मरते देखना, अपनी आंखों के सामने एक लड़की को अपने मौत मरते देखना, इस रात इन भेड़ियों के जंगल से बचकर निकलना, घर से दरबदर हो जाना। मैंने आज तक कभी किसी से एक पेंसिल लेकर इस्तेमाल नहीं की कि कहीं मुझ पर किसी का एहसान न रहे, लेकिन वक्त ने तो मुझे सर से लेकर पाँव तक आपका एहसान बंद कर दिया। मैं किसी दूसरे के रहमो करम पर आ गई। 8 माह तक मैंने जो जहनी अजियत सही, इसका तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे तो वहमो गुमान में भी ना था कि कभी मुझ पर इतनी बड़ी आजमाइश उतरेगी कि मैं ज़िंदगी के खेल से बाहर कर दी जाऊँगी। मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ जाएगा। मेरे वो अपने जिनके साथ मैं बचपन से रहती आई हूँ, एक दिन उन्हीं की नज़रों से मेरी ज़ात, मेरा किरदार मशकूक हो जाएगा। ये सब बहुत तकलीफदा था साहिर, एक भयानक सफ़र, एक अनदेखा ख्वाब। ये सब दोहराते हुए वो माजी में जाकर अजियत की हदों को छू आई थी। उसके लहजे से गहरी उदासियों में लाल छलकता था। साहिर ने उसकी तकलीफ़ को अपने दिल पर महसूस किया था। असरा का यूं गमगीन होना उससे भी बेसुकून कर गया था। हम नेक हैं या नहीं, इस बात का फ़ैसला तो हमें अल्लाह पर ही छोड़ देना चाहिए। ये हम नहीं जानते उसको किसी इंसान की कौन सी बात पसंद हो जिससे वो उसे अपने करीब रखता हो। तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब ही पोशीदा और रात का सफ़र है। तुम
تم بہت بہادر ہو. تمہاری شخصیت میں کئی راز چھپے ہیں اسرا، جو ہر کسی پر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی آشکار نہیں ہوتے. ہم سب مسلمان ہیں اور ہم پر جو بھی مصیبتیں یا آزمائشیں آتی ہیں وہ رب کی طرف سے ہمارا امتحان ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے ان آزمائشوں میں سرخرو ہونا ہی ایک مومن کی پہچان ہے. جب ہم اچھے حالات میں ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی کی طرف سے دیے ہوتے ہیں اور برا وقت بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے. تو بس دونوں صورتوں میں صبر کے ساتھ شکر ادا کرنا ہی ایمان ہے. جو خواب حقیقت ہو جائے اس میں ہمارے رب کی رضا شامل ہوتی ہے، اور جو انتھک کوششوں کے بعد بھی حقیقت نہ ہو وہی تو اندیکھے خواب ہوتے ہیں، جس کی حقیقت اور تعبیر کی اہمیت سے اللہ ہمیں روشناس کرواتا ہے، جس میں ٹوٹلی اس کا اختیار ہوتا ہے، جسے ہم اپنا مستقبل کہہ سکتے ہیں. ہماری پوری زندگی ایک اندیکھے خواب ہی تو ہے جس میں کل کیا ہونا ہے یہ ہم نہیں جانتے. کہ تم جانتی تھی کہ یہ آزمائش تمہیں مجھ سے ملوائے گی، تمہیں میری زندگی میں شامل کر دے گی، تمہیں میرا بنا دے گی، جبکہ اس سے پہلے تو نہ تو تم مجھے جانتی تھی اور نہ میں تمہیں. میری ایک الگ روٹین تھی اور تمہاری ایک الگ. تمہاری سوچیں خواب اور تھے اور میرے ٹارگیٹس اور تھے، لیکن ہماری زندگی تو یہ کسی اندیکھے خواب کی تعبیر ہی تھی جس میں قسمت نے ہمیں یوں ملایا دیا. اس کی جانب دیکھتا ہوا سمجھانے والے انداز میں اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا. اس کے لفظوں کے سحر نے اسرا کے گرد ایک تلسم سا باندھ دیا تھا کہ وہ یک ٹک اسے دیکھتی آج اپنے ان سوالوں کے جواب بھی پا چکی تھی جو اکثر اس کے ذہن میں آ کر اسے پریشان کرتے تھے. اس کا ایک ایک لفظ کسی جادو کی طرح اسرا کے دل میں اترتا، اس کے دل سے ساری بے چینیاں اور بدگمانیاں نکال لے گیا تھا. آج پھر اس کا دل اس کی جادوئی شخصیت کے سیدھی میں آیا تھا. اس نے تشکر سے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، جسے سحر کی صورت میں اس کی زندگی میں ایک رہنما بھیجا تھا جو اسے ہمیشہ صحیح راستہ دکھاتا تھا، اسے اس کے اندر موجود وہموں سے نجات دلا دیتا تھا. سحر کے پاس اس کی ہر بات کا جواب موجود ہوتا تھا. اس کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا. آپ کو لیکچرار ہونا چاہیے تھا، یہ ایس ایس پی آپ خواہ خواہ میں ہی بن گئے. اسرا اپنے بھیگے گال صاف کرتی ہوئی صاف گوئی سے بولی تھی، جس پر سحر مسکرایا. میرے بابا مجھے یہاں دیکھنا چاہتے تھے تو میں اسی لیے یہاں آج ہوں. سحر نے اسرار صاحب کو یاد کرتے ہوئے مسکرا کر بتایا. پولیس فورس جوائن کرنا اس کی اور اس کے باپ دونوں کی خواہش تھی، جسے اس نے اپنی بے شمار محنتوں سے پورا کیا تھا. مجھے تمہیں کچھ دینا تھا جسے میں ہر دفعہ دینا بھول جاتا ہوں. وہ کچھ یاد آنے پر کہتا ہوا اپنی پینٹ کے پاکٹ سے ایک چھوٹی سی سیاہ مخملی ڈبی نکالتے ہوئے بولا. اسرا کی آنکھوں میں بغیر دیکھے ہی ستائش ابھری. جانتی تھی کہ اس کے شوہر کی چوائس بہت بیسٹ ہوتی تھی. اسرا کا موڈ اب کافی حد تک تبدیل ہو چکا تھا. وہ ان تکلیف دہ یادوں سے باہر نکل آئی تھی اور اب وہ پرسکون ہو گئی تھی. میرے پاس یہ تمہاری امانت تھی. اسے اس چکور مخملی ڈبی کو کھول کر اس کے سامنے کرتا ہوا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا محظوظ ہوا تھا. اپنی نانی کے دیے ڈائمنڈ ٹاپس کو اپنے سامنے دیکھ اسرا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا. اسے سچ میں لگا تھا کہ وہ یہ بیچ چکا ہوگا. یہ آپ نے تو بیچ دیے تھے؟ وہ حیرت سے انہیں تھامتی بھی یقینی سے بولی تھی. اسرا کو ان ایئر رنگ سے بہت انسیت تھی. یہ اس کی نانی کی نشانی تھی، مگر اس وقت اس کے لیے عزت نفس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. تمہیں میں اتنا بے غیرت لگتا ہوں جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہو؟ یہ تو تب تم اپنی تائی جان کی طرح زبان چلاتے ہوئے سامنے والے کی ایسی کی تیسی کر دیتی تھی، جس پر غصے سے میں نے یہ تم سے لے لیے تھے. سحر نے خفکی سے اسے بتاتے ہوئے خفیف سے لہجے میں کہا، جس پر اسرا اس کے یوں خود کو تائی جان سے تشبیہ دینے پر باآواز بلند ہنسی تھی. اتنے سیدھے تو آپ بھی نہیں تھے. بظاہر تو پورا مقابلہ کرتے تھے میرے ساتھ اور اندر سے مجھے سے خفیہ محبت کرتے تھے. اسرا اپنے کانوں سے ایئر رنگ اتارتے ہوئے یہ ڈائمنڈ ٹاپس پہنتے ہوئے مغرور سے لہجے میں کہا. ان چھوٹے سے ننھے ہیرو کی چمک یہ انوکھی تھی جو کہ اس کے کانوں کی زینت بنے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے. جی نہیں، تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا. شروع میں تو تم مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. تمہارا وہ لڑاکا انداز اور ایٹیٹیوڈ سخت برا لگتا تھا مجھے. سحر نے اس کی بات کی تصحیح کرتے ہوئے ان نازک ہیرو کو چھو کر محسوس کیا. مجھے بھی شروع میں آپ کو شہزادے نہیں لگتے تھے. آپ کی روب جمانے والی اور خود کو توپ چیز سمجھنے والی عادت زہر لگتی تھی مجھے. اسرا نے اپنے کان سے اس کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے تیکھے دونوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس نے اس کی ساری خوش فہمیوں پر پانی پھیر دیا تھا. دیکھا آ گئی نا تمہیں پھر وہی لڑاکا عورتوں والی روح. پھر سے لڑنا شروع ہو گئی ہو. تمہاری مدر تو ایسی نہیں ہے. تم پکا اپنی تائی جان پر ہی گئی ہو. سحر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ہٹانے پر اسے گھوری سے نوازتے ہوئے شدید بدمزہ ہو کر کہا تھا. رکے ذرا آپ یہی، میں بھی اپنی تائی جان کو بلا کر لاتی ہوں. وہی بتائیں گی آپ کو کہ میں کسی پر گئی ہوں. کینا دوست نظر سے اسے دیکھ کر کہتی وہ جھٹ سے اپنے پاؤں نیچے کیے جوتا پہننے لگی. جب سحر اس کے رد عمل پر ایک دم سٹپٹایا اور پھر جھٹ سے اس سے بازو سے تھام کر واپس بٹھاتے ہوئے رکا. اف، تم تو سیریس ہی ہو گئی. میں تو مذاق کر رہا تھا. تم اور تائی جان جیسا
تیسرا اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. بہت اچھی لیڈی ہیں وہ, اور تم تو میری جان ہو. اب میں تمہیں تنگ بھی نہیں کر سکتا. ساحر نے اسے اپنی بازو کے حصار میں لیتے ہوئے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا. وہ فی الحال تائی جان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا, کیونکہ وہ اس سے اب تک کوئی 200 سوال پوچھ چکی تھی. وہ کتنا کماتا ہے, اس نے کہاں سے پڑھا, اس کی تعلیم کتنی ہے, اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں, وہ ہمارے اس طرح کا صحیح سے خیال بھی رکھتا ہے کہ نہیں, وہ کتنے بجے گھر آتا ہے, کتنے بجے گھر سے نکلتا ہے, وغیرہ وغیرہ. جس پر ساحر جیسا بلا کا کانفیڈنٹ بندہ اس اسٹریٹ فارورڈ خاتون اور ان کے کڑے انداز پر اچھا خاصا سٹ پٹایا تھا. اب آئے نا آپ لائن پر, یہ میرا علاقہ ہے, یہاں آپ مجھ پر روب نہیں جما سکتے. اسرا نے اس کی باتوں پر بات میں ہلاتے ہوئے معنی خیزی سے مسکرا کر کہا, جس پر ساحر نے اس کی جرت پر اسے داد دینے والی نظروں سے دیکھا تھا. تم مجھے دھمکی لگا رہی ہو؟ وہ تعجب بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا. آپ کون سا میری دھمکی سے باز آنے والے ہیں؟ اسرا نے اس کے شانے پر سر ٹکاتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر مصنوعی بے بسی سے کہا, جس پر دونوں نے ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھا تھا. اور پھر اگلے ہی لمحے خاموشی میں ڈوبے اس باغیچے میں ان دونوں کے ہنسنے کی آواز ایک ساتھ گونجی تھی. اسرا نے مسکراتے ہوئے اس کے شانے پر سر رکھا تھا اور پرسکون ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی. اس کے شانے پر سر رکھنے کے بعد اسے ایسا لگتا تھا کہ دنیا کے ہر غم اس کے ارد گرد سے بھاگ جاتے تھے. زندگی پرسکون اور خوشگوار لگنے لگتی تھی. یہ شخص اللہ کی طرف سے اس کی آزمائشوں پر اس کے لیے تحفہ تھا, اس کی دعاؤں کا ثمر تھا. تو پھر کیوں نہ اس کے شانے سے لگتے اسے سکون میسر آتا. آسمان پر تیرتی چاندنی نے اس چاند سی لڑکی کو خوش اور مطمئن دیکھ ان دونوں کی بلائیں لی تھی. ان کے سدا ایک ساتھ رہنے کی دعائیں کی تھی. جاری ہے.